بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ہمارا آج کا لیکچر جو ہے وہ مشین لرننگ کے ایک سب سے امپورٹنٹ ٹاپک کہہ لیں یا سب سے انٹرسٹنگ ٹاپک کہہ لیں اس کے اوپر ہے، وچ از نیورل نیٹورک۔ یہ جو ٹرم ہے اس ٹائم پہ وہ کرنٹ ڈیکیڈ کا کافی جو ہے وہ نون ٹرم ہے، اور تقریباً آپ جب کوئی ریسرچ پیپرز اپنی کسی بھی پریکٹیکل پرابلم کے اوپر کرنا شروع کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس ٹاسک کے اگینسٹ جو ہے وہ نیورل نیٹ ورک سے کام جو ہے وہ بھرا پڑا ہوگا۔ یعنی تقریباً ہر بندے کی یہ کوشش ہے کہ وہ اپنی کوئی بھی کلاسیفیکیشن یا ریگریشن پرابلم یا کسی بھی طرح کی پرابلم کو وہ نیورل نیٹ ورک کے تھرو سالو کر کے دیکھے۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ جو اس کی ایک ہائپ کریٹ کی گئی تھی جب یہ ڈیولپ ہوا تھا تب، اور ابھی بھی وہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ایکوریسی جو ہے وہ ایسوسیٹ کی جاتی ہے کہ نیورل نیٹورکس کے استعمال سے ایکوریسی بہت بڑھ جاتی ہے۔ تو صرف اسی وجہ سے جو ہے وہ جو بھی ریسرچرز ہوتے ہیں وہ اس کو پریفر کرتے ہیں یوز کرنا۔ اب نیورل نیٹورک بیسیکلی ہے کیا، اس کی ڈسکشن اس لیکچر 1 کے اندر ہے۔ اس کے بعد میرا ٹارگٹ ہے کہ تقریباً شاید 2 سے 3 یا 2 لیکچرز میں یا ایٹ لیسٹ 3 لیکچرز جو ہیں وہ ہم نیورل نیٹورکس کے اوپر اسپیئر کریں گے۔ اس لیکچر کے اندر پرٹیکولرلی جو ہے وہ میں سنگل لیئر نیورل نیٹورکس، یعنی کہ آسان ایک بیسک یونٹ جیسے سیل بیسک یونٹ ہے، اسی طرح سے جو نیورل نیٹورک کے بیسک یونٹ سے جو کہ پرسپٹرون کنسیڈر کیا جاتا ہے اس سے ہم سٹارٹ کریں گے۔ جو امیجز ہیں وہ ڈپکٹ کر رہی ہیں کہ نیورل نیٹورک میں ہم نے کیا اسٹڈی کرنا ہے۔ ہم نے اس میں برین کے ماڈل، کہ برین کو کیسے بیسکلی ماڈل کیا جا سکتا ہے۔ جو نیورل نیٹورک کی اصل ایسنس ہے وہ کہاں سے آتی ہے کہ آپ کا اپنا دماغ ہے، جو ہیومن برین ہے وہ کیسے کام کرتا ہے۔ کیونکہ باقی ساری ٹیکنیکس جو ہم نے دیکھی تھی، ڈیسیجن ٹریز جو پلین ایف ایلس تھے، یا ہم نے فارورڈ یا بیکورڈ چیننگ کانسٹنٹ سیٹسفیکشن پرابلمس جو پاس لیکچرز میں ہم نے دیکھی ہیں، وہ سارے جو چیزیں ہیں وہ تو الگوریدمک وے میں سالو ہو جاتی ہیں، لیکن کیا ایسی پاسبلٹی ہے کہ ہم اس طریقے کی طرف جائیں جس طریقے سے دماغ سوچتا ہے، جس طریقے سے دماغ کے اندر ہمارے نیورونز ہیں وہ میموری کو سیو رکھتے ہیں، وہ ڈیسیجن میکنگ کرتے ہیں، تو کیا ہم اس طریقے کو ریپلیکیٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو وہ جو ماڈلنگ ہے اس دماغ کے نیٹ ورک کی، وہ نیورل نیٹ ورکس کہلاتے ہیں بیسکلی۔ اور وہ جو ماڈلز ہیں وہ obviously میتھمیٹیکل ایکویشنز ہیں جس کے اوپر بیس کر کے جو ہے وہ ڈیسیجن میکنگ ہو رہی ہوتی ہے۔ ریڈنگ جو ہے وہ اس سلسلے میں آپ ملٹیپل بک سے یا کوئی بھی بک جو آپ کو پسند ہے آپ اس سے کر سکتے ہیں۔ میں نے کچھ ریفرنسز لکھ دی ہیں جس سے کانٹینٹ جو ہے وہ کور ہو سکتا ہے یا ہوا ہے یا ان سے گائیڈ لی گئی ہے۔ آپ اس کے علاوہ جو یوز کرنا چاہتے ہیں وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ کوشچن جو ہے نا وہ پہلا ہمارا یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے کہ آپ اس کو دیکھ کے کیا آپ کو نظر آتا ہے، یعنی آپ کو یہ دیکھ کے کیا فیل ہوتا ہے، یہ لکھا ہوا کیا چیز ہے، ہماری پرابلم بیسکلی جو ہے وہ کیا ہے۔ یعنی کہ آپ بینگ اے ہیومن برین آپ دیکھتے ہی اس کو فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ 5 ہے، یہ 0 ہے، یہ 4 ہے، اور یہ کیا ہے۔ اس کے اوپر آپ نے کیا فیصلہ کیا؟ آپ نے اس کو 1 سمجھا، آپ نے اس کو L سمجھا، یا آپ نے اس کو آئی سمجھا ہے؟ آپ نے اس کو کیا سمجھا ہے؟ یہ آپ نے 9 کہا ہے، یہ 2 آپ نے زیوم کیا ہے۔ تو یہ سارا کام آپ نے کس طریقے سے کیا؟ آپ کو تو پتہ بھی نہیں چلا کہ آپ نے ود ان انسٹنٹ جو ہے وہ اس کو دیکھا اور آپ نے یہ بتا دیا کہ یہ 5 کی شکل سے سملر ہے، یہ 0 ہے، یہ او نہیں ہو سکتا۔ آپ نے اس کی کنسیڈریشن کیوں کی؟ کیونکہ آپ کو میں بھی یہ لگ رہا ہے کہ یہ نمبرز ہیں، ہو سکتا ہے جو 0 ہے وہ یہاں 0 لکھا ہو، یہاں او نہیں لکھا ہوا۔ اسی طرح سے یہ 4 ہے، حالانکہ کچھ لوگ 4 ایسے بھی لکھتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ جو 1 ہے یہ آپ کو 1 لگ رہا ہے، یہ آپ نے ایل نہیں ایزیوم کیا۔ یہ 9 کیا آپ نے کوئی پیٹرن سیو کیا ہوا ہے، 2 ایک یہ ہے، یوں بھی لکھا جا سکتا ہے۔ تو یہ سارا کچھ آپ نے ان ساری جو ہے وہ ویریشنز کے باوجود یہ کیسے انڈرسٹینڈ کر لیا کہ یہ 504192 ہے۔ تو یہ کہیں پہ آپ کے دماغ میں یہ سارا کام جو ہے وہ ہو رہا ہے کسی طریقے سے کہ آپ جو ہے آپ کے دماغ میں یہ ان پٹ ایز امیج گئی ہے، اور آپ کے دماغ نے آپ کو آؤٹ پٹ بتا دی ہے جو کہ اس کی ریکگنیشن ہے، کہ اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے کہ یہ جو لکھا ہوا ہے یہ کیا سینٹینس ہے، اور یہ جو لکھا ہوا ہے وہ ایگزیکٹلی کیا چیز ہے۔ وہ پلس مائنس ہو سکتا ہے، وہ آپ کا دماغ بھی غلطی کر سکتا ہے، جیسے مے بی کوئی ایل ایسے لکھ دے، یا اسی طرح سے کوئی او اس طرح سے لکھ دے، تو وہ تو اب جو ہے نا وہ رائٹنگ کے اوپر فرق جو ہے رائٹنگ کے اوپر اس کا انحصار پڑتا ہے۔
تو یہی پرابلم جو ہے وہ ہم کمپیوٹر سے سالو کروانا چاہ رہے ہیں. یہ اصل میں ہماری پرابلم ہے کہ کمپیوٹر جو ہے اس کے ان پٹ میں کوئی چیز آئے اور اس ان پٹ کو دیکھ کے وہ ایک آؤٹ پٹ دے سکے، اور وہ آؤٹ پٹ جو ہے وہ تقریباً وہی ہو جو کہ ہیومن برین دے سکتا ہے. تبھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ہیومن برین کو ماڈل کر لیا ہے. تو اب جو ہے وہ آپ یہ اس سوال کا جواب کہ آپ نے کیسے سیکھا، آپ کے پاس بچپن سے لے کر آج تک جو ہے وہ آپ کے نے تھاؤزنڈ آف جو ہیں وہ ورڈز جو ہیں وہ دیکھے ہیں، اور ان تھاؤزنڈ آف ورڈز کے اندر آپ نے مختلف رائٹنگ جو ہے وہ دیکھی ہیں. وہ مختلف رائٹنگ دیکھ کے آپ نے اندازہ لگایا کہ کوئی زیرو ایسے بھی لکھ سکتا ہے، کوئی ایسے بھی لکھ دیتا ہے، کوئی اس طرح بھی لکھ دیتا ہے، یا 7 کوئی ایسے لکھ رہا ہے، کوئی ایسے لکھ رہا ہے. یعنی آپ کے پاس ویریشنز تھیں جو کہ موجود تھیں، جس سے آپ نے چھوٹے ہونے سے لے کر بڑے ہونے تک سیکھا کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ اس طرح سے ہیں. تو اگر آپ ایف ایلس رولس لگانے لگیں تو پھر کہ آپ نے یہ سوچا ہو کہ اگر 2 سرکلز ہیں تو یہ 8 ہوگا، اگر ایک سرکل ہے اور اس کے ساتھ یہ لائن لگی ہوئی ہے تو یہ جو ہے وہ 9 ہوگا، لیکن سیدھی لائن لگی ہوئی ہے تو لیکن پھر آپ پھنس جائیں گے. اگر کوئی ایسے کر کے ٹیڑھی لائن لگا دے 9 کے ساتھ، یا ٹیڑھا ایسے لکھ دے، تو کیا یہ 9 بنتا ہے کہ نہیں؟ جیسے یہ ایک 9 کو لکھنے کا طریقہ ہے، یہ 9 کو لکھنے کا ایک طریقہ ہے. تو شاید آپ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے بھی گریجولی سیکھا ہے. اسی طرح سے جب ہم ماڈلنگ کر رہے ہوں گے تو ہمارے پاس 2 ٹرمینالوجیز آتی ہیں. ایک آتی ہے ٹریننگ اور ایک آتی ہے ٹیسٹنگ. ٹریننگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے الگوریدم کو ڈیٹا سیٹ پرووائڈ کیا ہے اور اس ڈیٹا سیٹ سے اس نے لرن کیا ہے. جیسے یہ جو ڈیٹا سیٹ ہے، اس میں اگر یہ والی امیج آپ اپنے کمپیوٹر کو دیتے ہیں تو اس کو وہ اپنے آپ پاس ایک نالج سیو رکھتا ہے کہ اس طرح کی امیج آئی تو اس کی جو کلاس ہے وہ 0 ہے. سپروائز لرننگ کے کیس میں اسی طرح سے یہ بھی 0 ہے، اسی طرح سے یہ بھی شکل جو ہے وہ 0 کی ہے. یہ ساری باتیں آپ نے اس کو بتا دی ہیں تو وہ کوئی پیٹرن سیو کر لیتا ہے کہ لیٹ سے 10 امیجز آپ نے 0 کی دی ہیں اور وہ تھوڑے ڈفرینٹ سٹائل کی امیجز ہیں، کوئی بڑا چھوٹا، تو اس نے یہ دیکھ لیا ہے کہ یہ ساری امیجز جو ہیں ان سب کی کلاس 0 ہے. اب ان سے ملتی جلتی کوئی بھی امیج آتی ہے، سو یہ والا جو فیز ہے نا، یہ والا ٹریننگ کا فیز ہے جب وہ سیکھ رہا ہوتا ہے کہ جو ڈیٹا سیٹ ہے وہ اس میں پیٹرن کیا ہے، اور اس پیٹرن سے وہ سیکھ جاتا ہے کہ کلاس اس کو کیا اسائن کرنی ہے. پھر جب آپ اس کو نئی امیج دیتے ہیں اور آپ اس کو کلاس نہیں بتاتے تو پھر یہ کیا فیز آ جاتا ہے؟ یہ ٹیسٹنگ میں فیز آ جاتا ہے. تو ٹریننگ کا مطلب یہ ہے کہ لرن کروانا، اور ٹیسٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ لرن چیز کو چیک کرنا کہ وہ کیا ہو رہا ہے. تو اسی طرح سے ہم یہ جو کنسیپٹ ہے یہ ہر الگوریدم میں مور اور لیس یہی اپلائی ہوتا ہے، ٹریننگ اور ٹیسٹنگ کا. تو ہم اب یہ دیکھیں گے کہ نیورل نیٹورکس میں اس کا کیا کام ہے. یہ جو ڈسکشن ہم کر رہے ہیں نیورل نیٹورکس کی، یہ بیسکلی کنیکشنسٹ اے آئی کے اندر آتا ہے. اے آئی کی بھی ٹائپس ہیں ہمارے پاس. تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی جو ایک برانچ ہے جس کو کنیکشنسٹ کہتے ہیں، وہ جو ہے اس میں ہم یہ بس انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہیومن کا جو برین ہے وہ نیورل لیول پہ کیسے ایکٹ کرتا ہے، یعنی کہ دماغ کے بیسکلی اندر کیا ہو رہا ہے، اس کے اندر جو چیزیں وہ کیسے کام کرتی ہیں، اور کس طریقے سے انسان جو ہے وہ لرن کرتا ہے اور پھر لرن کرنے کے بعد اس کو یاد بھی رکھتا ہے. یہ دونوں باتیں بہت ضروری ہیں کہ جیسے اگر ایک چھوٹے بچے کو آپ کچھ بھی نہیں بتاتے تو وہ صرف اگر اپنی انوائرمنٹ کو دیکھ کے آبزرو بھی کرے تو وہ بہت سی باتیں جو ہے وہ سیکھنا شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح سے اگر آپ کسی بچے کو منع کرتے ہیں کہ یہ کام نہ کرو، تو اور اس کے نقصان پہ آپ اس کو میں بھی کوئی سزا دیتے ہیں، یہ وہ تو سیکھ جاتا ہے کہ یہ کام کرنے کا اس کو نقصان ہے، تو وہ کام گریجولی چھوڑ بھی سکتا ہے. وہ الگ مسئلہ ہے کہ کچھ بچے جو ہیں وہ جان بوجھ کے نہیں کرتے، لیکن ان کے دماغ میں یہ بات انہیں پتہ ہوتی ہے کہ اس بات سے مجھے منع کیا گیا تھا. تو سیکھنا اور یاد رکھنا یہ 2 مختلف باتیں ہیں. تو کنیکشنسٹ اے آئی کے اندر بیسکلی ہم یہی کام کر رہے ہوتے ہیں، اور اس ڈومین کے اندر پھر جو ہمارے پاس ماڈلنگ استعمال ہوتی ہے وہ آرٹیفیشل نیورل نیٹورکس کے نام سے استعمال ہوتی ہے. کہ نیورل نیٹورک اسپیسیفکلی ہیومن برین کا ماڈل ہے، لیکن آرٹیفیشل نیورل نیٹورک کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم آرٹیفیشلی مصنوعی طور پہ اس برین کو ماڈل کریں گے تو وہ ہمارا ANN ہو جائے گا. اسی طرح سے اسی کے آگے فردر ایکسپینشن میں ڈیپ نیورل نیٹورکس آتے ہیں، کنولیوژن نیورل نیٹورکس ہیں، SVM ہیں. تو یہ ہم گریجولی جو ہے وہ کمنگ لیکچرز میں دیکھتے جائیں گے کہ یہ کیا ہوتا ہے. تو ہسٹری کہاں سے اس کی سٹارٹ ہوتی ہے؟ ہسٹری
جو ہے وہ شروع سے ہی ہر بندے کو ظاہرہ برین کی ماڈلنگ فیسنیٹ کرتی ہے. جو ہمارے پاس ارسطو تھا اس نے جو ہے وہ 335 بی سی میں یہ کہا تھا کہ آف آل دا اینیملز مین ہیز دا لارجسٹ برین ان پروپورشن ٹو ہز سائز. تو جو اینیملز میں سے سب سے زیادہ اس نے کہا تھا کہ جو انسان کا دماغ بڑا ہوتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اس اتنی پرانے ایرا میں بھی انسانی دماغ کے اوپر انٹرسٹ جو ہے وہ موجود تھی، لوگ دلچسپی لیتے تھے. تقریباً 1800 تک جو ہے وہ ریسرچرس کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ جو برین ہے اٹ از ایکچولی اے میس آف انٹر کنیکٹڈ نیورونز، یعنی کہ برین کے اندر کچھ ایسے سیلز ہیں جو کہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں، وہ سم ہاؤ کنیکٹڈ ہیں، اور پورے برین کے اندر یہ جال جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے. اتنی بات جو ہے وہ ریسرچرس کو سمجھ آ گئی بھی تھی. تو تقریباً جو پہلا پیپر ہے وہ 1943 میں آیا تھا، جس میں نیورل ایکٹیویٹی کو ماڈل کیا گیا تھا تھریشولڈ سیم کے ساتھ. یہ جو پوائنٹ ہے یہ آپ کو سمجھ میں آئے گا جب آپ کو نیورل نیٹ ورک ہم سمجھا دیں گے کہ یہ کیسا ہوتا ہے. تو بیسکلی جو پہلا پیپر ہے جس نے اصل میں یوں کہہ لیں کہ سائنسدانوں کی انٹرسٹ نیورل ANN میں اس لیے بڑھا دی تھی کہ اس سے ان کو ایک پراپر آؤٹ پٹ نظر آنی شروع ہوئی تھی. ان کو یہ پتہ لگنا شروع ہوا تھا کہ کمپیوٹر جو ہے وہ سیکھ سکتا ہے. تو کمپیوٹر کے سیکھنے کا کیا مطلب ہے کہ لیٹ سے اگر اینڈ گیٹ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اگر 0 0 0 ہے تو 0 آتا ہے، 0 1 کے کیس میں 0 ہے، 1 0 کے کیس میں بھی 0 ہے، 1 1 کے کیس میں 1 آتا ہے. تو یہ آپ کو تو بات پتہ ہے کہ اگر میں دو ان پٹس جو ہیں وہ 0 0 دیتا ہوں تو میری جو آؤٹ پٹ ہے وہ 0 آنی چاہیے. یہ آپ تو جانتے ہیں، لیکن کمپیوٹر کو کیسے بتایا جائے کہ اگر 0 0 ہو تو 0 ہی دینا ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ if else لگا دیں، ٹھیک ہے. if x1 is equal to 0 and x2 is double equal to 0 تو آپ کیا کریں، ریٹرن کر دیں، آؤٹ پٹ جو ہے وہ آپ کی کیا ہو جائے گی، y equal to 0 ہو جائے گی. اسی طرح سے چار کنڈیشنز جو ہیں وہ آپ کی بن جائیں گی. لیکن یہ جو ہے وہ اسکیلیبل نہیں ہے. اگر یہاں پہ کوئی اور انٹری ہو جاتی ہے تو آپ کا کمپیوٹر جو ہے وہ اس کا کیا آنسر کرے گا. تو یہ تو پاسبلٹی اس کیس میں اسپیسیفکلی یہ ہے کہ آپ نے ساری پاسبلٹیز ہینڈل کر لیا تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں آئے گا. لیکن اگر 3 ان پٹ اینڈ گیٹ آ جاتا تو اس کیس میں 1 0 0 کے اوپر وہ کیا کرے گا، تو اس کا کوئی جواب نہیں، کیونکہ آپ کے پاس ان چار کنڈیشنز میں سے کوئی کنڈیشن ہے ہی نہیں. تو سیکھنا ایک اور بات ہے، یعنی کہ آپ کو ان پٹ دی گئی، آپ نے سیکھ لیا. اب آپ بینگ ہیومن آپ نے ایک پیٹرن آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ 1 اینڈ 0 کا جو آبویس آنسر ہوگا وہ 0 ہوگا. لیکن کمپیوٹر کیسے یہ بات سمجھے، اس کو یہ بات آپ کس طرح سے سمجھا سکتے ہیں کہ ایک نئے آنے والے ان پٹ کے اوپر اس نے بیہیو کیسے کرنا ہے، اس کی ٹیسٹنگ کیسے ہونی ہے. تو یہ لرننگ کا پارٹ ہوتا ہے. تو یہ جو پیپر تھا 1943 میں، اس میں جو ہے وہ نیورل ایکٹیویٹی کو یوز کر کے پہلی بار جو ہے وہ کوئی ریکگنیشن، کوئی کلاسیفیکیشن جو ہے وہ کی گئی تھی، جس کے بعد سائنسدانوں کی انٹرسٹ بڑھی اور لوگوں نے اس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا. اسی کے اوپر 1948 میں وینر نے کام کیا اپنی ایکسٹینشنز ڈال کے. پھر ہیب کا بھی کام جو ہے وہ کافی، آپ کو نام اس کا بھی سننے میں آئے گا، اس نے بھی کیا. تو اس نے یہ اسپیسیفکلی بتایا کہ ہیومن اور اینیمل کی جو لانگ ٹرم میموری ہے، اگر آپ سنپسس کو چینج کر دیں تو اس سے چینج ہو سکتی ہے. تو سنپسس کیا ہے، بیسکلی سنپسس بھی نیورل کو، دو نیورونز کو کنیکٹ کرنے کے لیے بیچ میں جو ایک پورشن ہے وہ ہوتا ہے. تو بیسکلی وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہے تھے، سائنسدان کی جو ریسرچ ہے وہ یہ کہ آپ کے صرف کے جو دماغ میں نیورونز ہیں اور ان کے ساتھ جو کنیکٹڈ چیزیں ہیں ان کے اندر چینجز سے آپ کی میموری کے اوپر اثر پڑتا ہے. جس کا مطلب ہے وہ یہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا آبویس مطلب ہے کہ آپ کا جو میموری ہے، آپ کی لرننگ ہے، وہ دماغ سے منسوب ہے، وہ ہارٹ یا کسی اور چیز سے منسوب نہیں ہے. اگر آپ کو ہارٹ اٹیک آتا ہے تو آپ کی میموری لاس نہیں ہوتی. اگر آپ میں کوئی برین میں کوئی مسئلہ آئے گا تو پھر آپ کی میموری میں کوئی پرابلم آتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ برین کی ڈپینڈنس ہے، برین پہ ڈپینڈنس ہے میموری اور لرننگ کے پوائنٹ آف ویو سے. تو اس کے بعد خیر یہ جو کام تھا اس کو 1950 اور 60s میں روزن بلاٹ نے جو ہے وہ اسپیسیفکلی جب اس نے پرسپٹرون ڈیولپ کیا تو پھر جو ہے وہ کام کچھ آگے چلا. پھر آگے ایک اور ANN ایڈلین آئے، پھر ہاکنس نے ایس بنائے، سیلف آرگنائزنگ میپس جو ہیں وہ اس نے ڈیولپ کیے، وہ سسٹمس جو ہے وہ ڈیولپ کیے. تو مطلب کہنے کا یہ کہ اس طرح سے آہستہ آہستہ اس کے اوپر جو ہے وہ کام امپروو ہوتا گیا، انکریز ہوتا گیا. اس کے اندر اور بھی بہت سے نام اور چیزیں ہیں، لیکن صرف میں نے موٹی موٹی ڈسکشن جو ہے وہ یہاں پہ آپ کے ساتھ کی ہے. اب یہ دیکھ لیتے ہیں کہ نیورونز ایکچولی میں ہوتے کیا ہیں.
اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ نیورونز جو ہیں وہ ہوتے کیا ہیں. سو نیورونز میں جیسے پہلے ان کو کہتے ہیں کہ یہ سیلز ہیں یہ، لیکن ان کی خصوصیت کیا ہے کہ یہ ایک تو دماغ کے اندر موجود ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ انفارمیشن پاس کرنے کے لیے جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں. اور جو سب سے بڑی بات یہ کہ شاید جو ہے وہ ڈسیزن میکنگ کے اندر بھی انہی کا کردار ہے. جو سائنسدان یہی ازیوم کرتے ہیں اب تک، جن کی ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ رول جو ہے وہ ڈیسیژن میکنگ میں ادا کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ ایکچولی میں ہوتے کیا ہیں، یہ وہ سیل ہے، اس طرح سے ان کی ایک باڈی ہے اور ایک ان کا پاس جو ہے وہ نیوکلیس بھی موجود ہوتا ہے، اور ان کے اس طرح سے شاخیں نکلی ہوتی ہیں. ان شاخوں کو جو ہے وہ ڈینڈرائٹس کہتے ہیں. اب یہ جو شاخوں کے علاوہ ان کے ساتھ ایک لمبی سی جو ہے نا وہ ایک یہ فائبر ہے، یہ اٹیچ ہوتی ہے، جس کو ہم ایگزون بولتے ہیں. اب یہ جو ایگزون ہے آگے سے جو ہے وہ دوسرے جو نیورونز ہیں ان کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہے. اس سے بھی ڈینڈرائٹس، اس نیورون کی جو ڈینڈرائٹس ہیں وہ ان کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. اسی طرح سے یہ آگے فردر کسی اور نیورون کے ساتھ کنیکٹڈ ہو گئے، اینڈ سو آن. ایک نیورون کئی تھاؤزنڈز آف نیورونز کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹ ہوا ہو سکتا ہے. اب جب ایک نیورون جو ہے وہ دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ جو ڈائیگرام ہے اسپیسیفکلی جو میں نے انٹرنیٹ سے لیا ہے، تو آپ اس میں یہ دیکھیں کہ یہ آپس میں جو ڈائریکٹلی کنیکٹڈ نہیں ہوتے، ان کے درمیان میں سینپسس کے ایک گیپ ہوتا ہے. اب اس گیپ کے اندر جو ہے وہ کوئی کیمیکل ریئیکشنز کے تھرو جو ہے وہ انفارمیشن جو ہے وہ پاس ہو رہی ہوتی ہے. یعنی اس سے آپ یہ اندازہ لگائیں کہ یہ آپس میں ڈائریکٹلی کنیکٹڈ نہیں ہے. کمپیوٹرز میں تو ہماری وائرس جو ہیں وہ ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ پہ کنیکٹڈ ہوتی ہیں فزیکلی، اور 1 اور 0 جو ہے وہ ٹرانسفر ہو رہا ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ جو اسپیسیفکلی جو ہمارے کیمیکل ریئیکشنز ہیں ان کے تھرو جو ہے وہ انفارمیشن پاس ہو رہی ہوتی ہے. تو اب یہ ایک بہت انٹرسٹنگ بات ہے کہ وداؤٹ اینی ڈائریکٹ کنیکشن جو ہے وہ یہ چیز ہو رہی ہوتی ہے. اب ڈینڈرائٹس کو جو ہے وہ ہم ریسیورز بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ڈینڈرائٹس کے تھرو باقی نیورونز جب کوئی انفارمیشن بھیج رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کے تھرو آپ کے نیورون تک جو ہے وہ پہنچ رہی ہوتی ہیں. اب ایگزون کا کیا چیز ہے. سینپس میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ والا جو ہے وہ پورشن ہوتا ہے جو کہ ان کو آپس میں کنیکٹ کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ ایگزون برانچز اسٹرینڈس، ٹھیک ہے، برانچز آؤٹ انٹو اسٹرینڈس. ایگزون جو ہے وہ اسٹرینڈس میں آگے کنورٹ ہو جاتی ہے، اور پھر وہ ڈینڈرائٹس کو اور سیل باڈی کو دوسرے نیورونز کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہے. یعنی ان نیورونز ان برانچز کے ساتھ وہ پھر کنیکٹ ہو جاتے ہیں، اور جو کنیکٹنگ جنکشن ہے، جو یہ والا جنکشن آپ کو میں نے دکھایا، اس کو ہم سینپس کہتے ہیں. اچھا، اب یہ جو ہے بیسکلی کنڈکٹر آف سگنلز ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی نیورون نے بھیجنا ہے وہ ان کے تھرو، ایگزون کے تھرو اس نے انفارمیشن کو آگے بھیجنا ہے. اور اس کے اندر کیا جا رہا ہے، اس کے اندر 1 جا رہا ہے یا 0 جا رہا ہے. obviously اس کے اندر کچھ الیکٹرک امپلسز جا رہی ہیں، کچھ کیمیکل سگنلز جا رہے ہیں، جو کہ یہاں سے انفارمیشن کو پاس کر کے دوسرے نیورون تک لے کے جا رہے ہوتے ہیں. تو سیل باڈی ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ جو الیکٹریکل پلسز ہیں وہ کس طرح کی ہیں جو آگے جانی ہے. اب یہ کہ اگر یہ بائنری انفارمیشن پاس کر رہا ہے تو یہاں پہ جو انفارمیشن جیسے تاروں میں ہوتی ہے، یہ 1 ہے یا 0 ہے، تو سگنل کی اسٹرینتھ بہت ضروری ہے معلوم کرنا کہ اسٹرینتھ اس کی کیا ہے. اسی اسٹرینتھ کی بیس پہ فیصلہ ہوگا کہ اس کے اندر کیا سگنل جا رہا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں اگر اس کی اسٹرینتھ اسٹرانگ ہے تو اس کو ہم نے کہا ہے کہ نیورون جو ہے وہ فائر ہوا ہے، جس کا مطلب ہے کہ نیورون کی آؤٹ پٹ پاسبلی 1 ہوگی، کیونکہ اس کی اسٹرینتھ اسٹرانگ تھی، جس کا مطلب ہے کہ نیورون نے ایک اسٹرانگ سگنل بھیجا ہے، جٹ مینس کہ وہ فائر ہوا ہے. اور اگر اس سگنل کی اسٹرینتھ جو ہے وہ ویک ہے تو پھر ہم کہیں گے کہ وہ اس کی آؤٹ پٹ جو ہے وہ 0 ہے یا وہ فائر نہیں ہوا. تو یہ دو باتیں ہیں، یا فائر یا نتھنگ، آل اور نن ڈیوائس اس کو بیسکلی ہم کہتے ہیں. تو جو ہمارے پاس یہ جو آؤٹ پٹ ہے، یہ آپ بھی اندازہ لگا رہے ہیں کہ یہ صرف اس نیورون پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. اس نیورون میں آنے والی جو ان پٹس ہیں وہ ملٹیپل نیورون سے آ رہی ہیں، اور وہ ساری آپس میں اس کے اندر جاتی ہیں. پھر کوئی ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہوگی جس سے جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ نیورون نے جو ہے وہ فائر ہونا ہے کہ نہیں ہونا. تو جو سائنسدان کا خیال یہ ہے کہ جو ساری لرننگ ہے وہ اسی پوائنٹ کے اوپر ہو رہی ہوتی ہے، جو سینپسز ہیں، کہ یہیں پہ چونکہ ڈیسیجن ہو رہا ہوتا ہے کہ جو ان پٹ ہے وہ کیا دوسرے کو بھیجنی ہے، اور اس سے آگے کیا ان پٹ جو ہے وہ پاس ہونی ہے. تو یہاں پہ فیصلہ بیسکلی یا ڈیسیجن میکنگ تھوڑی سی جو ہے وہ ادھر ہو رہی ہوتی ہے. ایک بات تو ہم نے یہ کر دی کہ سینپسس کے بیچ میں پاسبلی سائنسدانوں کا خیال یہ ہے کہ لرننگ جو ہے وہ ہو رہی ہوگی. تو لیکن کیا نیورون جو ہے وہ میموری کی طرح بھی بیہیو کرتا ہے؟ تو جو باتیں میں نے آپ کو
وربلی کی ہیں وہ اسٹیپس میں اب میں نے یہاں پہ لکھ دی ہیں کہ سگنلز آر پروپیگیٹڈ فرام نیورون ٹو نیورون بائی الیکٹروکیمیکل ریئیکشن جو میں نے پہلے ذکر کیا. کیمیکل ٹرانسمیٹر سبسٹینسز آر ریلیزڈ فرام دا سینپسس اینڈ انٹر دا ڈینڈرائٹ, یعنی کہ وہ جو آپ کے پاس دو نیورونز آپس میں کنیکٹ ہوئے ہوتے ہیں تو ان کے درمیان میں یہ جو جگہ بنی ہوئی ہے جو سینپس ہے, یہاں پہ جو بھی کیمیکل ٹرانسمیٹر سبسٹنس ہے وہ سینپسس سے ڈینڈرائٹ کے اندر داخل ہو جاتی ہے, ریزنگ اینڈ لوئرنگ دا الیکٹریکل پوٹینشیل آف دا سیل باڈی. یہ آگے سے جو سیل باڈی سے کنیکٹ ہوا ہوتا ہے اس کا الیکٹریکل پوٹینشیل کو چینج کرتا ہے. اگر پوٹینشیل ایک جو آپ کا سگنل آ رہا ہے وہ ایک اسپیسیفک ہائٹ پہ ایک اسپیسیفک تھریش ہولڈ پہ پہنچ جاتا ہے تو الیکٹریکل پلس اور ایکشن پوٹینشیل از سینڈ ڈاؤن دا ایکسون. تو اگر یہ تھریش ہولڈ سے زیادہ ہے تو ہم کیا کریں گے, یا دماغ میں پاسبلی کیا ہو رہا ہوگا کہ یہ ایک سگنل یہاں سے پاس ہوگا جس کا مطلب ہے کہ یہ نیورون جو ہے وہ فائر ہونے کی تیاری کر رہا ہے. سو دا پلس اسپریڈز آؤٹ along the branches of the axon and reaches the synapse and releasing transmitters into the bodies of other cell. یہاں پہ جو ہم نے 1 پاس کیا ہے یہ بھی جو ہے وہ ڈینڈرائٹس کے تھرو باقی دوسرے نیورونز تک پہنچ جاتا ہے, اور نیورونز اسی طریقے سے جیسے یہاں سے انفارمیشن ہے وہ پھر ڈیسائیڈ کر کے آگے جو ہے وہ انفارمیشن پاس کر دیتی ہیں. Synapses that increase the potential are called excitatory, یعنی کہ یہ ایکسائٹیٹری ہیں جو ایکسائٹ کرتے ہیں بیسکلی جو 1 کو پروڈیوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا پھر سگنل کو ایک اسپیسیفک تھریش ہولڈ پہ لے کے جاتے ہیں. 1 میں اس لیے کہہ رہی ہوں تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو. بیسکلی کیا ہے, یہ ایک سگنل ہے, ایک الیکٹریکل پلس ہے. اینڈ دوز دیٹ ڈیکریز آر کالڈ انہیبیٹری, یعنی کہ جو آپ کے اس ایکسائٹیشن کو ختم کرتے ہیں, اس طرح کے سگنلز جو کہ اس کو ایکسائٹ نہیں کرتے یا اس کی ایکسائٹیشن کو کم کرتے ہیں, ختم کر دیتے ہیں, تو اس کو ہم انہیبیٹری کہتے ہیں. انہیبٹ کا مطلب ہوتا ہے روکنا, ایکسائٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ پش کرنا کہ کرو کام. اب پلاسٹکسٹی جو ہے وہ کیا ٹرم ہے, لانگ ٹرم چینجز ان دا اسٹرینتھ آف کنیکشنز ان رسپانس ٹو پیٹرن آف اسٹیمولیشن. تو جو پلاسٹکسٹی کا جو کنسیپٹ ہے وہ کیا ہے کہ جو اسٹرینتھ آف جو کنیکشنز ہیں, یعنی کہ آپ کے کنیکشنز کتنے اسٹرانگ ہیں اس ٹائم پہ, یعنی اس نیورون کا اس نیورون سے کیا کنیکشن ہے, یہ کس طرح سے آپس میں باؤنڈ ہوئے ہیں, یہ کس بات پہ انحصار کر رہا ہے, یہ پیٹرن آف اسٹیمولیشن یعنی کہ اس کو اسٹیمولیٹ کرنے کے لیے کون سا پیٹرن موجود ہے, یہ اس بات پہ انحصار کرے. جیسے اگر ایک چیز میں آپ کو بار بار سکھاتی رہوں یا بار بار کسی چیز سے آپ کو میں منع کروں کہ آپ نے نہیں کرنا نہیں کرنا نہیں کرنا, ایونچولی شاید آپ سیکھ جائیں گے کہ یہ کام آپ نے نہیں کرنا. دوسری بات یہ کہ آپ کو ایک ایسا ایونٹ اسپیسیفکلی جو کہ آپ کو میموری پہ نقش ہو گیا ہوا ہے, یعنی کوئی بہت سیریس ایونٹ ہے, کوئی ایکسیڈنٹ ہے جس کو, یا کسی ایونٹ کی فریکوینسی اتنی زیادہ ہے کہ وہ آپ کو لانگ عرصے تک جو ہے وہ یاد رہتا ہے. تو یہ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ کس پہ ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہیں کہ آپ کے نیورونز آپس میں کس طرح سے یہ پیٹرن جو ہے وہ کنیکٹ ہوا ہوا ہے, کس طرح سے ان کی اسٹرینتھ ہے. جتنی ان کی اسٹرینتھ اسٹرانگ ہوگی اتنا ہی جو ہے وہ آپ کو چیزیں اس کی یاد رہیں گی. یعنی کہ اگر کوئی بہت ڈراسٹک ایونٹ ہے تو پھر وہ آپ کو یاد رہنا زیادہ چانسز ہے, کیونکہ اس طرح کے ایونٹ کے جو کنیکشنز ہیں, نیورون کنیکشنز ہیں, زیادہ اسٹرانگ ہوں گے. تو ایون کہ یہ بھی بعض اوقات ہوتا ہے کہ انٹائر کلیکشن آف نیورونس, یہ جو پورا بلاک کئی نیورونز آپس میں کنیکٹ ہوئے ہوئے ہیں, یہ کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی ٹرانسفر کر جاتے ہیں, جس کو ہم لرننگ کہہ سکتے ہیں. جیسے کہ آپ کر دیں کہ A=2 ہے اور کہیں اور پہ بھی آپ جو ہے وہ B=2 کا ویریبل بنا لیتے ہیں, تو اگر کوئی سیم کنسیپٹ ہے, سیم بلاک ہے, تو وہ آپ کہیں اور بھی کاپی کر سکتے ہیں یا سیم A کو آگے یوز کر سکتے ہیں نارمل کوڈنگ میں. تو دماغ میں بھی اس طریقے سے بھی کام ہو رہا ہوتا ہے. میں بھی کا لفظ اس لیے لگا رہی ہوں کیونکہ ریسرچز جو ہیں وہ ہماری چینج ہوتی رہتی ہیں. شروع میں میموری جو ہے وہ وائبریشنز کے اوپر کنسیڈر کی جاتی تھی, لیکن اب نیورونز کے اوپر کی جاتی ہے. سو نیورونز ایگزسٹ تو کرتے ہیں لیکن اس کی ورکنگ کے اوپر ابھی بہت کام ہو رہا ہے. تو میں بھی یہ چیزیں جو ہے وہ امپروو ہوتی رہیں یا چینج ہو جائیں ان کمنگ فیوچر یا نیئر فیوچر. تو نیورونز کے اوپر ہم نے تھوڑا سا آئیڈیا لے لیا کہ یہ جو ہے وہ کس طرح کی چیز ہے. تو اب یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ان نیورونز کے تھرو ہم برین کو کیسے ماڈل کریں گے. تو یہ دیکھ لیں, یہ نیورونز سارے اس طرح سے آپس میں کنیکٹڈ ہوں گے, اور اگر دماغ کے اوپر آپ نے شاید کبھی ٹی وی پہ دیکھا ہو کہ وہ اسٹرپس لگا دیتے ہیں اور پھر میئر کرتے ہیں کہ ان کو کوئی اسپیسیفک امیجز دکھاتے ہیں, پھر دیکھتے ہیں کہ ان کے دماغ کے کون سے نیورونز جو ہے وہ سگنل ایکٹیویٹی کوئی پروڈیوس کرتے ہیں, تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ حصہ جو ہے یہ پورشن اسپیسیفک کام کر رہا ہے
اور سارے جو ہے وہ ایک دم سے فائر نہیں ہو رہے ہوتے. تو اگر اس کی سمجھ میں ہمیں آتی ہے تو پھر ہم کافی حد تک اس کو ماڈل بھی کر سکتے ہیں. تو نیورونس جو ہیں وہ برین میں کتنے ہیں اس ٹائم پہ؟ وہ ہماری شاید سوچ سے بھی زیادہ ہے. تقریباً 86 بلین نیورونز ہیں. اور اگر آپ بلین کے ٹرم کو تھوڑا سا بریک ڈاؤن کریں تو اٹ از 1000 ملین. 1 ملین از 10 لاکھ. 1 لاکھ از دس اماؤنٹ. اور 100,000 تو 1 بلین جو ہے وہ تقریباً اتنے نیورونز بن جائے گا which is 86 into 10 raised to power 10 نیورونز. یعنی اتنی بڑی اماؤنٹ جو ہے وہ نیورون کے جو سیلز ہیں، اور اس میں وہ دوسرے سیلز شامل نہیں ہیں، صرف نیورونز کی بات ہے. اس کے علاوہ بھی بے شمار سیلز ہیں جو کہ دماغ میں موجود ہیں، اور صرف اتنے جو ہیں وہ ایک اندازہ ہے جو ابھی کچھ لوگ 100 بلین بھی کہتے ہیں، لیکن میں نے اس کی ریفرنس اٹیچ کر دی ہے کہ 86 بلین جو نیورونز ہیں وہ دماغ میں ایک رفلی سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ پریزنٹ ہے. اور صرف 80% ان میں سے جو ہے وہ سیریبیلم میں ہے. یعنی کہ دماغ کے بھی ہمارے پاس پورشن ہے نا، تو اب اس میں سے جو سیریبیلم کا پورشن ہے تو 80% آف دا نیورون صرف اسی میں موجود ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ زیادہ لرننگ یا کام جو ہے وہ ہونے کا چانس ہے یا ہو رہا ہوگا. تو اب سینپسس کتنے ہوں گے؟ یعنی کہ نیورونس تو اتنے ہو گئے. اب جو نیورونس نے انہی نیورونس سے آپس میں کنیکٹ ہونا ہے تو وہ تو پھر اللہ خیر کرے. تو یہ جو سینپسز ہیں یہ کتنے ہوں گے؟ کیونکہ ڈینڈرائٹس آپ نے دیکھا ایک نیورون سے بھی کتنی زیادہ نکل رہی ہیں. تو a single neuron can receive inputs from as many as 10 raised to power 5 synapses. یعنی ایک نیورون 1,00,000 نیورونز کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹ ہو سکتا ہے. یعنی کہ سینپسس جو ہیں اس کے اتنے ہو سکتے ہیں. یا مطلب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کس طرح سے ایک سنگل نیورون فیصلہ کرتا ہوگا کہ 1,00,000 انپٹس ریسیو کر کے اس نے پھر فیصلہ کیا اور پھر اس نے اپنا ڈیسیجن آگے بھیجا کہ میں نے اب کیا کرنا. تو جو بات میں نے پہلے کی تھی کہ نیورونس اور برین کے اوپر لرننگ اور سوچ اس لیے منسوب کی جاتی ہے کیونکہ یہ فیصلہ تب ہوا تھا کہ جب آپ دیکھیں کہ آپ کے دماغ کو جب چوٹ لگتی ہے، کوئی آپ کے سر میں ڈنڈا مار لے، زور سے مار دے، تو آپ کی یادداشت اگر چلی گئی ہے یا پھر آپ کی کوئی اسپیسیفک کام جو ہے وہ آپ کرنا چھوڑ دیتے ہیں، تو جس سے جو ہے وہ سائنٹسٹ اندازہ لگاتے ہیں کہ برین جو ہے وہ تھاٹ پروسیسنگ میں کام کرتی ہے. تو یہ اگر انسان کا بازو ٹوٹ جائے یا ٹانگ ٹوٹ جائے تو اس کی سوچ اور میموری پہ اثر نہیں پڑتا، لیکن دماغ کو نقصان پہنچنے سے اس کی موٹر ایبیلٹیز، اس کی موومنٹ کے اوپر اثر پڑ جاتا ہے. جیسے ہم نے بتایا تھا کہ پیرالسس کا اٹیک ہوتا ہے. تو پیرالسس کا جب اٹیک دماغ پہ ہوتا ہے، کوئی ایک جو وین میں اگر کلاٹ آ جاتا ہے تو وہ ایریا ڈیمیج ہو جائے تو انسان کے جو ہے وہ مے بی رائٹ اور لیفٹ آرم جہاں پہ اس کا اٹیک ہے یا پھر زبان کے اوپر، اس کی اسپیچ کے اوپر بھی اثر پڑ سکتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ ساری ایبیلٹیز ہماری اللہ نے دماغ کے ساتھ منسوب کی ہوئی. اور اسپیسیفکلی یہ کہ اس کی کوئی ایک سائڈ پہ فالج جو ہے دوسری سائڈ پہ نہیں ہوا. اس کا مطلب ہے کسی ایک حصے کو نقصان پہنچا ہے تو کوئی ایک حصہ کسی ایک حصے کو کنٹرول کر رہا ہے دماغ جسم کے. تو ہمارا جو برین ہے اس کے ڈفرینٹ پارٹس جو ہیں وہ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو رہے ہوتے ہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے. اب اگر کمپیوٹر کا ہم ہیومن برین کے ساتھ کمپیریزن کرنے کی کوشش کریں اور ہم کہیں کہ ہمارے پاس تو بہت اچھے کمپیوٹرز ہیں اور گریجولی جو ہیں یہ امپروو ہوتے جا رہے ہیں، تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم ہیومن برین کی ماڈلنگ بھی جو ہے وہ کر سکتے ہیں، ہم کمپیوٹر کے تھرو ہیومن برین بنا لیتے ہیں. لیکن یہاں پہ کچھ پیرامیٹرز ہونے چاہیے جس سے ہم کمپیئر کر سکیں. تو اگر میں کمپیوٹیشنل یونٹس دیکھتی ہوں کمپیوٹر کے تو اس کا ایک سی پی یو ہے اور ایک سی پی یو میں رفلی ہم نے اتنے گیٹس یوز کر لیے ہیں اور ہیومن برین میں اتنے نیورونز ہیں. اسی طرح سے جو اسٹوریج کیپیسٹی ہے ہمارے پاس ہیومن برین کی وہ 10 ریز ٹو پاور 11 نیورونز ہے، 10 ریز ٹو پاور 14 رفلی سینپسس کی ہے. جبکہ ہمارے پاس کمپیوٹرز میں 10 ریز ٹو پاور 9 بٹس کی ریم اور 10 ریز ٹو پاور 10 بٹس کی ڈسک یا ہارڈ ڈسک ہو سکتی ہے. سائیکل ٹائم جو ہے وہ 10 ریز ٹو پاور -8 سیکنڈز ہے، جبکہ یہاں پہ جو ہے وہ 1 ملی سیکنڈ ہے. یہ تو یہاں پہ اس سے بھی چھوٹا ہے کمپیوٹر میں. بینڈ وڈتھ اس کی 10 ریز ٹو پاور 9 بٹس پر سیکنڈ ہے. یہ اتنی اسپیڈ میں جو ہے وہ ڈیٹا ٹرانسفر کرتا ہے. نیورون کی اپڈیٹس کی اس کو 10 ریز ٹو پاور 5 اپڈیٹ کے لیے لگتا ہے پر سیکنڈ، اور اس کو جو ہے وہ 10 ریز ٹو پاور 14 لگتے ہیں. تو اب آپ یہ کہیں گے کہ کمپیوٹر کی پرفارمنس تو زیادہ بہتر لگ رہی ہے کئی پیرامیٹرز میں ہیومن برین سے، لیکن ایکچولی میں اگر آپ دیکھیں تو ہم نے اگر سی پی یوز بنانے ہیومن برین اسٹل اگر آپ
بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو کوئی پرانا دوست جو ہے وہ نظر آ جاتا ہے، کوئی تصویر دکھائی جاتی ہے، کوئی 15-20 سال پرانا آپ کا دوست ہے، تو آپ اس کو شاید کچھ ٹائم لیں گے، 5 سے 10 سیکنڈ یا اس سے بھی کم، یا بعض اوقات کسی کیس میں زیادہ پرانا دوست ہے، بہت پرانی میموری ہے، تو شاید آپ کوئی 2-3 منٹ بھی سوچ لیں، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ آپ ریکگنائز کر پائیں گے کہ ہاں بھئی یہ تو میرا پرانا دوست جمشید ہے، یہ مسٹر پرسن ایکس ہے۔ تو جبکہ کمپیوٹر کے کیس میں ہمارے پاس کیا پاسبلٹی ہے کہ ہمارے پاس ایک سی پی یو ہے، میکسیمم 4 ہوں گے، میکسیمم 8 ہوں گے، میکسیمم 16 سی پی یوز ہو جائیں گے، لیکن سٹل یہ سارے ریکگنیشن جو ہے وہ نہیں کر سکتا جب تک کہ آپ نے اس بندے کو وہاں پہ ٹرین نہ کیا ہو۔ ہمارے ہیومن برین جو ہے وہ پتہ نہیں 1000 یا لاکھوں نیورونز کے ساتھ کنیکٹ ہو کے اتنی سپیڈ پیرلل پروسیسنگ میں یہ کام کر رہا ہوتا ہے، جو کہ ود ان سیکنڈ، جیسے ہم نے دیکھا تھا 5014 والا سینٹینس ہے، ہم نے ٹائم بالکل نہیں لگایا، امیڈیٹلی میرے بولنے سے کتنا پہلے آپ کو فوراً پتہ چل چکا ہوا تھا کہ وہ 5 ہے، وہ 0 ہے۔ تو یہ جو کیپیبلٹی ہے، جتنا پیراللزم جو ہے وہ برین میں انوالو ہے، وہ کمپیوٹر میں فی الحال انوالو نہیں ہے، اور شاید آنے والے وقتوں میں کافی ٹائم بعد یہ کیپیسٹی اگر ڈیولپ ہو بھی سکی تو شاید ہو پائے گی۔ تو اگر اس میں فائٹ کا کمپیریزن، ہم فائٹ اگر دیکھیں تو کن پیرامیٹرز کے اوپر ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ ایون دو کمپیوٹر از اے ملین ٹائمز فاسٹر ان را سوئچنگ the speed, the brain ends up being a billion times faster at what it does، یعنی کہ کمپیوٹر جتنا مرضی کر لے، دماغ اس سے کئی گنا زیادہ جو ہے وہ تیز ہوتا ہے، چاہے آپ اس کی بینڈ وڈتھ بڑھا لیں، چاہے آپ اس کا سائیکل ٹائم کمپیوٹر کا کم ہو جائے، لیکن جس طرح سے نیورونز آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں اور جس طرح سے وہ پیراللی کام کر رہے ہوتے ہیں اتنی جلدی، تو کمپیوٹر جو ہے وہ اس کا مقابلہ نہیں کر پاتا۔ دوسرا مسئلہ کیا ہے جو میں نے بات کی کہ کمپیوٹرز میں میسو پیراللزم انوالو نہیں ہے کہ وہ ہیومن برین کے ساتھ مقابلہ کر سکیں، ہیومن دماغ میں بڑی جلدی سے جو ہے وہ پیرالل چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اور آنسرز آ جاتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک جو مین بات ہے کہ برینز آر مور فالٹ ٹالرنٹ دین کمپیوٹرز، کمپیوٹر میں اگر ایک بٹ الٹی سیدھی ہو جائے تو اس کا کمپیوٹیشن کے اوپر بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے، کمپیوٹیشن غلط ہو سکتی ہے، ساری کمپیوٹیشن تباہ ہو سکتی ہے، لیکن آپ کے خیال میں یہاں پہ کوئی 1 اور 0 میں کوئی فالٹ ٹالرنٹ، کوئی فالٹ آ جائے دماغ کے اندر تو کیا کوئی اتنا بڑا کمپیوٹیشنل ایرر آ سکتا ہے؟ ہمارے سیلز جو ہیں وہ روز نیورونز کتنے ٹوٹتے ہیں، کتنے بنتے ہیں، تو کیا ان کے خراب ہونے سے کیا ہماری کوئی کیپیبلٹی پہ فرق پڑتا ہے؟ تو ہماری جو برین ہے وہ زیادہ فالٹ ٹالرنٹ ہے بنسبت کمپیوٹرز کے، کمپیوٹرز میں ایک فالٹ جو ہے وہ تباہی لے کے آ سکتی ہے، جبکہ برین جو ہے وہ ذرا گریسفلی کام کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور جو انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آپ نے ساری زندگی جو ہے وہ لاکھوں چیزیں سیکھی ہوں، لیکن جب کوئی نئی چیز آتی ہے آپ کو فوراً اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ نے کیا ڈیسیجن لینا ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی ناول انپٹس آتے ہیں اور پھر بھی آپ اسے کچھ نہ کچھ کر پاتے ہیں اور بہتر ہی کر پاتے ہیں، بیسڈ آن یور پاسٹ ایکسپیرینس، بیسڈ آن یور سکس سینس، آپ کوئی ڈیسیجن لے لیتے ہیں، تو برینس دماغ کو ہر روز ایک نئی چیز مل رہی ہوتی ہے۔ لیکن کمپیوٹرز کے ساتھ پرابلم کیا ہے کہ جتنے ڈیٹا پہ آپ نے اس کو ٹرین کیا ہوگا وہ اس کے پاس اتنا ہی نالج ہے، اور اس نے اسی نالج کے حساب سے ہی اپنی ٹیسٹنگ کے فیز کے اندر آؤٹ پٹ بتانی ہے۔ اب ذرا سی چینج اس کو پرووائڈ کریں گے تو اس کے اندر وہ اس کی جو کلاس جو وہ آؤٹ پٹ کرے گا وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ اتنی صحیح نہیں ہوگی، یا وہ اتنا ناولی چیزوں کو، ناول انپٹس کو جو ہے وہ ہینڈل نہیں کر پاتا عموماً۔ تو یہ ایک تو سب سے بڑا جو مین ڈفرینس ہے کمپیوٹر دماغ کا۔ تو اب جو نیورل نیٹورکس ہیں وہ ان کو کس طرح سے اکوموڈیٹ کرتے ہیں، ہمارے جو ایگزسٹنگ الگوریدمز ہیں وہ اگر آپ میپ کر کے دیکھیں تو وہ نہیں کر رہے ہوں گے، تو لیکن یہ کہ نیورل نیٹورکس کو بنایا اس لیے گیا تھا تاکہ وہ یہ جو ایشوز ہیں ان کو ریزالو کر پائیں۔ تو اس میں پیرالل بھی نوڈز ہیں جس سے وہ کام کر سکتا ہے نیورل نیٹورکس، اس میں تھوڑی فالٹ ٹالرنٹ کیپیسٹی زیادہ ہے، اس کے علاوہ یہ ناول انپٹس کو بھی کچھ حد تک ہینڈل کر لیتی ہے، تو یہ کچھ حد تک یہ سارے پوائنٹس جو ہیں وہ کر لیتی ہے اکوموڈیٹ، اسی وجہ سے ریسرچرز کی سائٹ پہ انٹرسٹ جو ہے وہ زیادہ ہے۔ تو اب یہ ساری بیک گراؤنڈ کھڑی کرنے کے بعد اب ہم اس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ ہم اب اس کی ماڈلنگ کر سکیں نیورل نیٹورک کی۔ تو نیورل نیٹورک جیسے ہم نے دیکھا تھا دماغ میں انٹر کنیکشن ہے، یہاں پہ ہم ایگزیکٹلی یہی ہوگا، ہمارے پاس ہم نوڈز لیں گے، ٹھیک ہے، ان نوڈز میں
کوئی اسپیسیفک انپٹس آ رہے ہوں گے. یہ جو انپٹس ہیں یہ آپ کو پتہ ہے یہ جیسے نیورونز آپس میں کنیکٹ ہے. اب ہم وہ ماڈلنگ کر رہے ہیں, میپنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایکچوئل نیورل نیٹ ورک کو آرٹیفیشل نیورل نیٹ ورک سے. تو جیسے ہمارے پاس اگر یہ نیورون ہے ہمارا, تو ایک نیورون میں ملٹیپل انپٹس آ رہے ہوتے ہیں, تو اسی طرح سے یہ ایک نیورون ہوگا, اس میں ملٹیپل انپٹس جو ہے وہ ہمارے پاس آ رہے ہوں گے. اب جو یہ ہیں یہ نوڈس کہلائیں گے یا یونٹس کہلائیں گے, ٹھیک ہے, یہ والے جو گول ہے. اسی طرح سے ہمارے پاس لنکس ہوں گے. لنکس کیا ہیں؟ یہ چیزیں, یہ جو انپٹس اس کے اندر جا رہے ہیں. اب یہ جو ہر لنک جو کہ اس نوڈ میں جا رہا ہے اس کے ساتھ ایک ویٹ اٹیچ ہوگا. اب یہ ویٹس کا ذکر یہاں پہ کیوں آیا ہے؟ ویٹس جو یہ ہیں ہمارے پاس, یہ ایک اس کے ساتھ اٹیچ ہوگا, ایک اس لنک کے ساتھ اٹیچ ہوگا, ایک اس لنک کے ساتھ اٹیچ ہوگا, اور اس کے ساتھ اٹیچ ہوگا. یعنی ہر ان پٹ کی جو لنک ہے اس کو ایک ویٹ اسائن ہے, جو کہ یہ بتاتا ہے کہ یہ اس سائڈ سے آنے والے ان پٹ کو کتنی اہمیت دینی ہے. یعنی کہ اب یہ ہمیں تو نہیں پتا کہ ایکچولی میں نیورونز کیسے ڈیسائیڈ کر رہے ہوں گے کہ اس کے ساتھ جو ان پٹس کنیکٹڈ ہیں ان کے ساتھ اس نے کس ان پٹ کی کتنی بات سننی ہے. تو ہمیں اس چیز کو صرف ماڈل کرنا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ کسی نیورون کو, جیسے فرض کریں کہ آپ اگر ہیں اور آپ کو مشورہ دینے والے 3 لوگ آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کو یہ پتا ہوگا کوئی ایک آپ کا گہرا دوست ہے, ایک آپ کی والدہ ہے, اور ایک آپ کا جو ہے نا وہ پڑوسی ہے. تو آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے اس بندے کی بات, جو اپنے گہرے دوست کی بات کو زیادہ ویلیو دینی ہے, یا اپنی والدہ کی بات کو زیادہ ویلیو دینی ہے, یا آپ نے اپنے پڑوسی کی بات کو زیادہ ویلیو دینی ہے. تو یہ ویٹیج ہے بیسکلی. یعنی کہ آپ میں بھی ہر ایک کی بات کو ویلیو دیں, لیکن اس کی بات کو کم دے دیں, والدہ کی بات کو ہائیسٹ دے دیں, اور پھر اس کے بعد گہرے دوست کی بات کو ایک اسپیسیفک, یعنی کہ والدہ کی بات کو آپ نے, اگر یہ W2 ہے, یہ W1 ہے, اور یہ W3 ہے, تو والدہ کی بات کو آپ نے 0.9 کی ویلیو دے دی ہے. اسی طرح سے آپ نے جو ہے وہ دوست کی بات کو, یا 0.7 ادھر کر لیں, دوست کی بات کو آپ نے 0.5 دے دی ہے, اور جو ہے وہ پڑوسی کی بات کو آپ نے مے بی 0.2 جو ہے وہ ویلیو دے دی. تو آپ کا جو اوور آل ڈیسیجن ہے وہ ان ساری جو ویلیوز ہے اس کے ساتھ آپ کا ہوگا. سوری یہاں پہ W نہیں, یہاں پہ X ہے, کہ یہ X1 وہ انپٹ ہے جو کہ آپ کے دوست نے دی, X2 جو آپ کی والدہ نے, اور X3 جو ہے وہ آپ کے پڑوسی نے. تو آپ نے اوور آل جو ہے وہ آپ کی آؤٹ پٹ ان سارے ڈیسیجنس کے بعد جو ہے وہ آپ نے کنسیڈر کر لی. تو یہ بیسکلی ویٹ ہے, اور اس سے جو ہے وہ ہمارے پاس جب یہ سارا ڈیسیجن ہو جاتا ہے یہ آؤٹ پٹ آ جاتی ہے. تو ہمارے پاس ان پٹس آ گئے جو کہ X1 X2 ہوں گے, آؤٹ پٹ آ گئے جو کہ ہمارے پاس Y ہوگی, اور ایکٹیویشن لیول ہے وہ یہ بات ہے کہ یہاں پہ جیسے نیورونز میں ہوتا ہے اسی طرح سے ادھر ایک ڈیسیجن ہوگا کہ اگر ایک اسپیسیفک تھریش ہولڈ کو ویلیو پہنچتی ہے جو ان سب کی کلیکشن ہے, یعنی کہ بیسکلی یہ سارے جو ان پٹس ہیں یہاں پہ سم ہو رہے ہوں گے X ملٹیپلائی بائی W کے ساتھ, XI اور WI, اور I جو ہے وہ مے بی 1 سے سٹارٹ ہو گیا n تک چلا جائے گا, ٹھیک ہے, 1 2 اور n تک جائے گا. تو یہ سارے سم ہو جائیں گے جیسے یہاں پہ میں نے آپ کو دکھایا. تو اب یہ جو سارا سم ہے اگر یہ پراپر ایکٹیویشن تک پہنچ جاتا ہے تو پھر نیورون فائر ہو جائے گا, یعنی اس کی ویلیو آؤٹ پٹ جو ہے وہ 1 آ جائے گی, نہیں ہوگا تو اس کی آؤٹ پٹ 0 آ جائے گی. ٹھیک ہے, تو یہ جو ساری ماڈلنگ ہے اس کو ہم آگے آفیشیلی دیکھیں گے کہ یہ کس طرح سے ہو رہا ہے. تو اس میں وہی 2 پیرامیٹرز ہیں, ٹریننگ اور ٹیسٹنگ. ٹریننگ کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمیں بہترین ویٹس ڈھونڈنے ہیں, W1 W2 ان کی ویلیوز فائنڈ کرنی ہے جو کہ ہماری آؤٹ پٹ جو ہے وہ صحیح دے سکیں. تو ہمارے پاس جیسے اینڈ گیٹ ہم نے کہا تھا ٹیبل ہوگا, X کی ملٹیپل ویلیوز ہو سکتی ہیں, X1 X2 X3, یہاں پہ ہر ایک رو میں ڈفرینٹ ویلیوز ہو سکتی ہیں, اور ان کے اگینسٹ جو ہے وہ ایکچوئل Y کی کلاس کوئی بھی ہو سکتی ہے. تو ہماری پریڈکٹڈ Y اس کے اگینسٹ کیا آتی ہے, یہ چیزیں ہم نے دیکھنی ہوگی کہ ٹریننگ میں کہ ان ساری ویلیوز کے اوپر اچھا صحیح Y اگر وہ بتا دیتا ہے ایسے ویٹس, تو ہم کہیں گے کہ ہمارے آئیڈیل ویٹس ہیں. تو پھر ٹیسٹنگ کے کیس میں ہم انہی سیم ویٹس کو جو ہمارے ڈیسائیڈ ہو جائیں گے ان کی ویلیوز ہم یوز کریں گے, اور اپنی آؤٹ پٹ کو جو ہے وہ پریڈکٹ کریں گے. تو یہ ایک ماڈل بنتا ہے بیسکلی. آپ کے پاس یہاں پہ آپ کی نوڈ ہے, یہاں سے آپ کے ان پٹس آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, ان پٹس جو ہیں وہ ان کے ساتھ ویٹس جو ہیں وہ ایسوسیٹ ہوئے ہیں. یہ سارے ویٹس جو ہیں وہ اینڈ پہ آ کے ان پٹس کے ساتھ ملٹیپلائی ہو کے سم ہو جائیں گے. جیسے میں نے آپ کو بتایا سمیشن آف ایکس
multiply by w, اور I can start from 1 up to n. تو یہ کچھ اس طرح سے ہوگا x1 w1 plus x2 w2 plus so on xn wn. اس طرح سے ادھر یہ کام ہو رہا ہوگا. اب ان سب کا جو سم ہے، جب یہ اس کا ایکٹیویشن فنکشن ہے، اب یہ جو ہے ایک پرٹیکولر تھریش ہولڈ تک پہنچ جاتا ہے تو آؤٹ پٹ جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جائے گی، اور آؤٹ پٹ جو ہے وہ او آف جے سے ریپرزینٹ کی ہوئی ہے. اور اس کو اس ڈائیگرام سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. پہلے ہم نے نیورونز بنائے ہوئے تھے، یہاں پہ سمپل نیورون ایک سنگل بنایا ہوا ہے جس میں یہ ان پٹس ہیں، ان کے ساتھ لنکس ہیں، اور ان کے ساتھ ان کے ویٹس جو ہیں وہ ایسوسیٹ ہوئے ہیں. پہلے سٹیپ میں ان کی سمیشن ہوگی، اس کو ہم آئی این کہہ سکتے ہیں، ان پٹ فنکشن ہے. پھر اس کے بعد اس کی ایکٹیویشن ہوگی، ایکٹیویشن کو ہم نے جی کہہ دیا ہے. تو ہوگا کیا کہ جی فنکشن ان پٹ پہ اپلائی ہوگا جو اس سے بالکل پیچھے ہے، اور جو بھی آؤٹ پٹ ہوگی ٹوٹل وہ ہماری آؤٹ پٹ کے ایکول ہو جائے گی. تو یہ ہمارا اے ہوگا. اسی طرح سے آؤٹ پٹ اور اس کے ساتھ لنکس جو ہیں وہ آؤٹ پٹ کے ہوں گے، جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا. تو نیورل نیٹورک کی ماڈلنگ میں ہمیں تھوڑا سا یہ اندازہ کر لیتے ہیں کہ ویٹس ہوتے کیا ہیں. سو ویٹس سے پہلے ڈسکشن کی تھی کہ اگر لارج ویٹ کسی کو آپ اسائن کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی بات کو اہمیت زیادہ دے رہے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ اسٹرانگ ایکسائٹیشن آپ کہہ رہے ہیں کہ نیورون کو فائر ہو جانا چاہیے. اسمال نیگیٹو ویٹ کا مطلب یہ ہے کہ ویک انہیبیشن، یعنی آپ کم روک رہے ہیں. جیسے اسمال نیگیٹو ویٹ کا مطلب ہے مے بی -0.9. یہ اسمال ہے کس سے؟ -0.1 سے، جس کا مطلب ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ روکنا کمزور ہے، یعنی کہ آپ اس کو زیرو کرنا چاہ رہے ہیں لیکن اس کو مکمل زیرو نہیں کر پا رہے. تو نوٹس جو ہے وہ سارے ان پٹ لنکس کا جو ہے نا انفلوئنس، کلیکٹیو انفلوئنس لیتی ہے اور پھر ڈیسیژن کرتی ہے یوزنگ ایکٹیویشن فنکشن. تو ہمارا تھریش ہولڈ فنکشن کیا بنتا ہے پھر؟ تھریش ہولڈ فنکشن جو فائنل ایف ہے، جو ہم نے کہا تھا کہ A از اکول ٹو جی آف آئی این، اور جی ایکٹیویشن فنکشن تھا، یہ ان پٹ ہے، یہ سمیشن ہے، اور یہ فائنل آؤٹ پٹ ہے. تو جو ہمارا تھریش ہولڈ فنکشن ایف ہے اس کے اندر ہمارے پاس یہ چیز جاری ہوگی جیسے پہلے مینشن کیا، اور آؤٹ پٹ جو ہے وہ ہماری 1 یا 0 ہوگی. ہم تھریش ہولڈ فنکشنز کو نکال کے سگموئڈ فنکشنز جو ہیں وہ کمنگ لیکچرز میں یوز کریں گے، وہ بھی کافی فیمس ہیں نیورل نیٹورک کے کیس میں. تو تھوڑا سا الیبوریٹو ڈائیگرام میں یہ ہوگا کہ یہ ہمارے پاس ان پٹ آ گئی، سم ہو گئی، اور یہ تھریش ہولڈ کا فنکشن آ گیا. تھریش ہولڈ کا فنکشن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اس پوائنٹ سے ویلیو آگے جاتی ہے اور اتنی لیٹ سے اس کی تھریش ہولڈ ہے تو پھر آپ کی آؤٹ پٹ جو ہے وہ 1 ہو جائے گی. اگر ویلیو اس پوائنٹ سے کم ہے تو اس کی جو آؤٹ پٹ ہے وہ 0 ہی رہے گی. یہ تھریش ہولڈ فنکشن اسپیسیفائی کر رہا ہے. اس کو ہم کس طرح سے لکھ سکتے ہیں؟ ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں کہ اگر تو ہمارا یہ جو سمیشن ہے جو کہ ہو رہی ہے W، اس ٹائم پہ J کا ویریبل یوز کیا ہوا ہے، تو یہ جو سمیشن ہے اگر یہ ایک اسپیسیفک تھریش ہولڈ کے برابر ہے یا اس سے کم ہے تو آنسر جو ہے وہ 0 ہوگا، اور اگر یہ ایک اسپیسیفک تھریش ہولڈ سے بڑی ہے تو اس کا آنسر جو ہے وہ آؤٹ پٹ کا 1 ہوگا. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ 2 ٹرمز آگے آتے ہیں ANN کے اندر. ایک تو تھریش ہولڈ یوز ہوتا ہے اور تھریش ہولڈ کے ساتھ ایک بائس کا ٹرم یوز ہوتا ہے. ان کے درمیان میں کیا ریلیشن ہے کہ بائس از ایکچولی ایکول ٹو نیگیٹو آف تھریش ہولڈ. ٹھیک ہے. تو کئی جگہ پہ آپ کو تھریش ہولڈ کا ٹرم اگر نظر نہیں آتا، آپ کو بائس کا ٹرم نظر آ جاتا ہے تو وہ بھی صحیح ہے، وہ بھی سیم بات ہے. اب بائس اور تھریش ہولڈ کو اگر میں ادھر اسی سیم ایکویشن میں ریپلیس کروں، اس کی دونوں سائڈز کو اگر میں بائس سے ریپلیس کر دوں تو کیا فرق آئے گا؟ تھریش ہولڈ میں سے اگر میں اس سائڈ پہ بھی مائنس تھریش ہولڈ کر دیتی ہوں اور دوسری سائڈ پہ بھی مائنس تھریش ہولڈ کر دیتی ہوں بوتھ سائڈ سے ایکویشن کے انیکوالٹی کے، تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ والی سائڈ تو 0 ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور یہ والی سائڈ پہ مائنس تھریش ہولڈ کس سے ریپلیس ہو جائے گی؟ B سے، کیونکہ بائس کو B سے ریپلیس کیا ہوا تھا. تو ہماری یہ جو ایکویشن تھی اس کو اب میں نے چینج کر کے اس طریقے سے لکھ دیا ہے. تو یہ بھی ہم اس طریقے سے بھی اس کو لکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے اگر جو ہے وہ آپ اس کو تھریش ہولڈ کے ساتھ ہی لکھنا چاہتے ہیں، T سے ریپلیس کرنا چاہتے ہیں، تو یہی سیم چیز آپ اگر اس طرف لے آئیں تھریش ہولڈ کو -T میں، تو میں اس طرح سے بھی لکھ سکتی ہوں کہ اگر ان کا جو ٹوٹل سم ہے اس میں سے تھریش ہولڈ کی ویلیو مائنس کر دیں، اگر وہ 0 سے بڑی آتی ہے تو آنسر 1 ہوگا، ادروائز 0 ہے. تو یہ سیم بات کو کرنے کے مختلف طریقے ہیں. یہ میں نے اس لیے ویریشنز بتائی ہیں کہ کئی جگہ پہ کئی ماڈلز میں اس طریقے کے ساتھ ایکویشن لکھی ہوگی تو آپ سمجھ پائیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے.
اب ہم یہ اندازہ لگانے لگے ہیں کہ جو ہم نے اپنا ماڈل بنایا ہے کیا وہ واقعی ہمارے برین کے ساتھ میچ کرتا بھی ہے کہ نہیں کرتا. ہمارے جو نیورونز کی پراپرٹیز تھیں وہ یہ تھیں کہ جو جب ایک نیورون سے دوسرے نیورون کو انفارمیشن پاس آؤٹ ہو رہی تھی تو وہ کتنی انفارمیشن پاس ہونی ہے تاکہ یہ نیورون جو ہے وہ ڈیسیجن لے سکے. تو وہ جو معلومات تھی وہ سنیپٹک پراپرٹیز جو تھی وہ ہم نے ویٹ کے تھرو جو ہے وہ اپنے ماڈل میں ایڈ کر دی ہیں. اسی طرح سے اگر نیورون کے اندر ملٹیپل انپٹس آ رہے ہیں مختلف ڈینڈرائٹ سے تو ان کو ہم نے کس طریقے سے ماڈل کیا، ان کو ہم نے ایڈر ماڈل کے تھرو کیا، ہم نے سمیشن کے تھرو جو ہے وہ یہ چیز چیک کی ہے. تو ٹوٹل انفلوئنس کمبائننگ کیپیلٹی جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہر نیورون سے آنے والی انپٹ جو ہے وہ ہم سم کر کے آگے پھر اسی حساب سے ڈیسیجن لیتے ہیں کہ اس کا کیا کرنا ہے. اسی طرح سے فائر ہونا یا نہیں ہونا، چونکہ ہمارے پاس دو ہی پاسبلٹیز ہیں تو اس کو ہم تھریشولڈ ماڈل کے ساتھ آل اور نن کریکٹرسٹک کو جو ہے وہ کر دیتے ہیں. لیکن کیا یہ کافی ہے؟ کیا ہمارا جو سیمولیٹڈ نیورل نیٹ ورک ہے کیا ایکچوئل نیورل نیٹ ورک کے برابر ہے؟ تو کئی سائنٹسٹ جو ہیں وہ اس سے ایگری نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں، بہت سے ایسے پیرامیٹرز ہیں جس کو ہم سیمولیشن کے اندر میئر نہیں کر سکتے. جیسے کہ ریفیکٹری پیریڈ ہے، یعنی کوئی کام، ریفیکٹری پیریڈ وہ ہوتا ہے کہ جس کوئی کام کر کے آپ تھوڑا سا پاز لیتے ہیں اور پھر اس کو دوبارہ سے سٹارٹ کرتے ہیں. تو جب یہ نیورونس کا جو اپنا ریفیکٹری پیریڈ ہے اس کا کیا حساب ہے وہ ہم نے میئر نہیں کیا. ایکزنل بائیفرکیشن جو ہے، بائیفرکیشن ہوتی ہے برانچ آؤٹ ہو جانا، یعنی کہ جیسے چیزوں کی برانچز نکل آئی ہیں. تو ایکزنل بائیفرکیشن سے مراد یہ ہے کہ آپ کی جو ایکزون سے جو آؤٹ پٹ جا رہی ہے فائنلی وہ ان برانچز میں کس طرح سے سپلٹ آؤٹ ہو رہی ہے. تو کون سے نیورون کو 1 جا رہا ہے، کس کو 0 جا رہا ہے، کس کو کچھ بھی نہیں جا رہا ہے یا ایک ہی کو جا رہا ہے. اس بات کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ کس طرح سے جو آپ کا سگنل ہے وہ ڈیوائڈ ہوگا؟ اس کی معلومات ہمیں نہیں ہے، نہ بھی ہمیں آئیڈیا ہے کہ یہ کیسے ہو رہا ہے. اسی طرح سے کہ ٹائمنگز کیا ہیں، جو کہ ان پٹ کوئی اگر لیٹ آ رہا ہے کوئی پہلے آ رہا ہے تو کس طریقے سے اس پوائنٹ کے اوپر فیصلہ ہو رہا ہے، کس طریقے سے ان کی انفارمیشن کو کلیکٹ کیا جا رہا ہے، کتنے ٹائم کے بعد کیا جا رہا ہے. تو یہ معلومات ہم ابھی نہیں اکوموڈیٹ کر رہے کیونکہ ہمیں نہیں پتا، ہم ان کو کسی پیرامیٹر کے ساتھ میپ نہیں کر سکتے. اچھا، فائنلی اب ہم پریکٹیکل پرابلم کی طرف جا رہے ہیں. تو پریکٹیکل پرابلم پہ جانے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے تھوڑا سا، کیونکہ یہ بات آپ نوٹس میں رکھیے گا کہ اس میں آپ کا کیلکولس انوالو ہوگا، کچھ حد تک ساری ایکویشنز میں آپ کے ڈیریویٹیوز انوالو ہوں گے، تو ان کی انڈرسٹینڈنگ بھی آپ کی ساتھ ساتھ ضروری ہے. تو ہمیں ویکٹرز کا ٹرم بار بار یوز ہوگا. ویکٹرز کو ہم ریوائز کر لیتے ہیں کہ ویکٹرز ایک ایسی چیز ہے جس کا میگنیٹیوڈ بھی ہوتا ہے اور اس کی ڈائریکشن بھی ہوتی ہے. جیسے کہ اگر مجھے کہہ دیا جائے کہ 5 اور -6 ایک ویکٹر ہے، اس کو ڈرا کریں. آپ نے بچپن میں جو دیکھا ہوگا آپ نے ایسے دیکھا ہوگا 5 اور -6. جب ہم اس کو ویکٹر کی شکل میں لکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم اسکوائر بریکٹس یوز کر لیتے ہیں. تو اب 5 اور -6 جو ہے جب آپ نے ماڈل کرنا ہو تو ایکس ایکسس کے اوپر پازیٹیو سائڈ پہ 5 ہے تو یہ ادھر ہے، اور -6 وائی ایکسس کی جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ باٹم سائڈ پہ آتا ہے تو یہ والی ہے. تو ان دونوں کا جو کلیکٹیو پوائنٹ ہے وہ یہ، تو ویکٹر ہمارا یہ بنے گا. ٹھیک ہے، اس پوائنٹ کا نام ہوگا 5 اور -6 اور اس کی ڈرائنگ اس طرح سے ہوگی. اب اس کی ڈائریکشن جو ہے وہ نیچے ہے اور اس کا جو میگنیٹیوڈ ہے وہ ہم یہ اس طرح سے ڈیزائن کر سکتے ہیں ایسے. یہ ٹوٹل 5 ہے، یہ اس کا میگنیٹیوڈ 6 ہے، تو آپ اس کو 5 اسکوائر پلس 6 اسکوائر انڈر روٹ لیں گے تو اس کا آپ کے پاس آنسر جو ہے وہ آ جائے گا. اب اگر 2 1 3 کو آپ نے ڈرا کرنا ہو تو وہ کس طرح سے کریں گے؟ 3 ڈائمینشنز آ گئی ہیں. 3 ڈائمینشنز میں آپ کو پتا ہم 3D ماڈل کی طرف چلے گئے ہیں. تو اگر آپ یہ دیکھیں 2 جو ہے وہ گرین کلر میں ہے، 1 ریڈ ہے اور 3 جو ہے وہ بلو ہے. تو آپ یہ دیکھیں 3 جو ہے وہ زی ایکسس کے اوپر بات جا رہی ہے جو کہ یہ لائن ہے. اسی طرح سے ریڈ جو ہے وہ ہماری وائی ایکسس کے اوپر بات جا رہی ہے، وہ یہ ہے، اور ایکس جو ہے وہ ایکس ایکسس کے اوپر بات جا رہی ہے تو وہ ہماری یہ ہے. تو اس طریقے سے جب 3 ایکسز ہوں گے تو ہم ان تینوں ایکسز کو یوز کرتے ہوئے ڈرائنگ کریں گے تو یہ 3D پوائنٹ بن جائے گا. دو ویکٹرز کا جو ڈاٹ پروڈکٹ ہے وہ ہمارے پاس کس کے ایکول ہوتا ہے؟ اگر یہ ویکٹر آ جاتا ہے اور یہ آتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ان کا ڈاٹ پروڈکٹ لیں، تو ہمیں یہ پتا ہے کہ وہ سمپل ملٹیپلیکیشن ہے کورسپونڈنگ ویلیوز کی، اور پلس یہاں پہ آ جائے گا اس طریقے سے، تو یہ ہو جائے گا -18 جو اس کا مطلب ہے کہ -8 آئے گا. تو یہ ڈاٹ پروڈکٹ ہوتا ہے.
اسی طرح سے جو ہے وہ ویکٹرز کو ہمارے پاس سی ایس کے اندر اسپیسیفکلی ڈیٹا اسٹرکچرز کے طور پہ یوز کیا جاتا ہے. جب ہم ایک سے زیادہ ویلیوز اس میں ہم نے پلیس کرنی ہو تو ہم اس کو جو ہے وہ ویکٹر کہہ دیتے ہیں. پائتھن وغیرہ میں بھی آپ دیکھیں گے کہ جب آپ ارے بنا رہے ہیں، کوئی بھی ارے بنا رہے ہیں، تو وہ ایک ویکٹر کے طور پہ بھی کنسیڈر ہو جاتی ہے. پرسپٹرون لرننگ میں ہمارے پاس کیا ہے، ریوائز کر لیتے ہیں جو اب تک سیکھا ہے. اب وہ جو اے این این ہے اس کو ہم پرسپٹرون کرنے لگے. جو سب سے بیسک ماڈل جو کہ ڈیفائن ہوا تھا وہ پرسپٹرون تھا. پرسپٹرون کی کیا خصوصیات ہیں؟ صرف 1 یا 0 آؤٹ پٹ کر سکتا ہے، تھریش ہولڈ یا بائس کے اوپر بیس کرے گا. اب لرننگ کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہوگا پرسپٹرون میں اس کو یہ سکھانا ہے کہ اس نے امپروو کیسے کرنا ہے. یعنی کہ اگر x1 اور x2 کے اوپر اس نے صحیح آنسر دے دیا ہے، یعنی یہ آئی ہے ہمارا، اس کے اوپر اس نے وائی آف آئی صحیح دے دیا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر اس نے ان پٹ کے اوپر غلط آنسر دیا ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو یہ چیز میئر کرنے کے لیے، اس کی لرننگ کروانے کے لیے ہمیں اس کی ایرر چیکنگ کرنی پڑے گی. وہ ایرر چیکنگ کیا ہے کہ ہم ہر اسٹیج کے اوپر جب وہ پریڈکشن کر رہا ہوگا تو ہم نے اس کو ایکچوئل سے کمپیئر کرنا ہے. ٹھیک ہے، سو ڈیزائرڈ یہ تھی اور ایکچوئل یہ آ گئی، یعنی آنی 1 چاہیے تھی لیکن آ 0 گئی. تو ایرر کیا ہوگا؟ ایرر 100% ایرر ہے، 1 میں سے 0 مائنس ہوا تو 1 آ گیا. تو یہ ایرر ہینڈلنگ ہو گئی. لرننگ ریٹ ہو گیا الفا، یعنی کہ ویلیو یہ چیک کرنی کہ ہم نے اس کو کتنا لرن کرانا ہے، کتنا ریالٹی کی طرف لے کے آنا ہے. 100% لرننگ کروانی ہے کہ ہم نے کوئی لرننگ نہیں کروانی. کوئی لرننگ نہیں کروانی تو وہ جو دے رہا ہے وہ ویسے ہی دیتا رہے گا. اگر لرننگ کروائیں گے تو وہ ایرر چیکنگ کو چیک کرے گا اور پھر اس کو ایک ریٹ اسائن کرے گا. یہ میں ڈسکس کرتی ہوں آپ کے ساتھ ابھی. ان پٹ ہمارے پاس کون سے ہوں گے؟ ان پٹس ہمارے پاس ویکٹرز کی شکل میں آ رہے ہوں گے. جیسے اگر 2 ان پٹس ہیں تو اگر اینڈ گیٹ کے کیس میں ہم نے کہا کہ 0 0 آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو ایکس ویکٹر ہے اس کی ویلیو ہمارے پاس ہے 0 اور 0. ٹھیک ہے، تو جو باقی ہمارے پاس ویٹس ہوں گے وہ ویٹس وہ ہوں گے جو کہ ہم ٹریننگ کے تھرو جو ہے وہ چینج کریں گے. جیسے ذکر کیا کہ ہر ایک ویکٹر کے ساتھ گریجولی ہم ویٹس کو اپڈیٹ کریں گے. اگر آؤٹ پٹ غلط آتی ہے، اگر آؤٹ پٹ غلط نہیں آتی تو پھر ہم ویٹس کو چینج نہیں کریں گے. یہ ایک پرسپٹرون لرننگ کا الگوریدم ہے. سو یہاں پہ ہم یہ ایکویشنز کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو ساری باتیں میں کر رہی ہوں اب وہ لرننگ میں ہم کون سی ایکویشنز یوز کریں گے. سو ایکویشن اے میں ہمارے پاس وائی آف ایکس ایکول ٹو دس تھنگ تھا جو ہم نے پہلے ذکر کیا کہ ایکس آف آئی اور ڈبلیو آئی جب ملٹیپلائی ہوں گے اور اس کے اوپر تھریش ہولڈ فنکشن اپلائی ہوگا تو یہ آپ کے پاس وائی آف ایکس جو ہے وہ آ جائے گا. تو اب اس میں ایکویشن بی کے اندر جو ویٹ چینج فارمولا وہ دیکھنا ہے کہ اگر یہ سب کچھ اپلائی کرنے کے بعد وائی جو ہے وہ صحیح یا غلط آتا ہے تو اسی بیس پہ ہم نے ویٹ چینج کا فیصلہ کرنا ہے. تو یہ ہمارے پاس نیو ویٹس ہیں، یہ اولڈ ویٹس ہیں. انیشیل ویٹس یہ تھے، ہم نے کیا کیا کہ جو بھی ڈی آف ایکس مائنس وائی آف ایکس، یعنی یہ ایرر چیکنگ ہے کہ آپ کا آیا آؤٹ پٹ یہ اور ڈیزائرڈ یہ تھا، تو اگر تو دونوں سیم ہیں، آنا 1 تھا اور ڈیزائرڈ بھی 1 تھا تو ایرر تو 0 ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ یہ سارا کچھ کیا ہو جائے گا، یہ ٹرم 0 ہو جائے گا. اس کا مطلب پرانے ویٹس کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر ایرر آتا ہے تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ جو بھی ویلیو آئے گی، یہاں 1 آتی ہے -1 آئے گی، وہ ان پٹ سے ملٹیپلائی ہوگی اور وہ الفا لرننگ ریٹ سے ملٹیپلائی ہوگی اور پھر ویٹ کے اندر ایڈ یا سبٹریکٹ ہوگی ڈیپینڈنگ اپون دا نیگیٹو سائن. تو یہ جو الفا ہے یہ لرننگ ریٹ یہ وہ فیصلہ کر رہا ہے کہ سکھانا کتنا ہے. اگر الفا کو آپ 0 کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیو ویٹس ہمیشہ اولڈ ویٹ کے برابر رہیں گے، کبھی بھی کچھ بھی چینج نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ اس کو 1 کر دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ میکسیمم ویٹیج مل جائے گی لرننگ کے اوپر اور وہ ٹوٹل جو ہے وہ ملٹیپلائی ہو کے اس میں ایڈ یا سبٹریکٹ ہوگا. اگر آپ اس کی ویلیو کم زیادہ رکھتے ہیں تو اس کی سپیڈ کے اوپر فرق آ جائے گا، وہ آہستہ سے لرننگ کر رہا ہوگا یا وہ تیز تیز لرننگ کر رہا ہوگا. اب ہم الگوریدم کو ایک دفعہ ایگزیکیوٹ کر کے دیکھتے ہیں. پرابلم جو پک کی ہے پرسپٹرون کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے وہ ہے اینڈ گیٹ پرابلم جو ہم نے پہلے ڈسکس کی تھی، جس میں ہم نے کہا تھا کہ ہمارے پاس ان پٹس ہیں. اس ٹائم پہ جو میں اینڈ گیٹ کی پرابلم بتا رہی ہوں وہ 2 ان پٹ اینڈ گیٹ ہے. تو 2 ان پٹس ہیں اس میں اور ان کی پاسبل ویلیوز ہو سکتی ہیں 0 0 0 1 1 0 اور 1 1. ایک ہمارے پاس ہے ڈیزائرڈ
आउटपुट और डिज़ायर्ड आउटपुट को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ डी ऑफ एक्स से, तो जो होनी चाहिए 0 0 0 और 1 फॉर कॉरस्पॉन्डिंग इनपुट्स, और एक हमारे पास है जो एक्चुअल है जो कि हमारी इसको एग्जीक्यूट करने से आएगी, उसको मैं वाई ऑफ एक्स कह रही हूँ, जो कि जो भी आएगी वो हम एग्जीक्यूशन के साथ देखेंगे। तो इनपुट्स चूंकि 2 हैं तो नंबर ऑफ इनपुट्स 2 हैं, हर इनपुट के साथ एक वेट एसोसिएट है तो इसकी वैल्यू 2 है। लर्निंग रेट हमने 0.1 रखा है, थ्रेशोल्ड की वैल्यू हम लेट्स से 0.2 सेट कर देते हैं, और स्टार्टिंग वेट्स जो हैं इनिशियल वेट्स जो W1 और W2 की जो भी वैल्यू है उसको हम -0.5 और 0.5 को अज्यूम कर लेते हैं रैंडमली सिलेक्ट करके। तो हम करेंगे क्या, हमारा एल्गोरिदम ये कहेगा, कहता है कि इनपुट्स आप पहले सिलेक्ट कर लें कोई सी भी, मतलब बेशक अभी मैं तरतीब में चलती हूँ, तो पहली इनपुट लेट्स से 0 0 आपने सिलेक्ट कर ली, फिर आपने कहा कैलकुलेट आउटपुट फॉर इनपुट एक्स यूजिंग इक्वेशन ए, हमने वाई ऑफ एक्स को कैलकुलेट करना है और इधर उसकी वैल्यू प्लेस कर देनी है। उसके बाद अगर आउटपुट की वैल्यू थ्रेशोल्ड से बड़ी है तो ये जो वैल्यू है यहाँ पे 1 होगी, अगर ये उससे थ्रेशोल्ड से छोटी है तो एक्स वो जो वैल्यू है वो 0 होगी, यानी इन 1 या 0 में से कोई एक आएगी। सो टोटल वाई ऑफ एक्स इस तरह से कैलकुलेट होगा। तो जो वेट अपडेट कैलकुलेशन है, वेट आप सिर्फ तभी अपडेट करेंगे अगर आपकी डिजायर्ड आउटपुट डी ऑफ एक्स और एक्चुअल आउटपुट सेम नहीं है। अगर वो दोनों सेम हैं फिर तो वेट चेंज की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर वो सेम नहीं है, यानी कि डिजायर्ड 0 था और आउटपुट आपकी 1 आ जाती है, तो फिर आप इक्वेशन नंबर बी के थ्रू अपने वेट्स को चेंज करेंगे, यानी कि W1 को भी चेंज करेंगे और W2 को भी चेंज करेंगे। और चेंज करने के बाद या ना चेंज करने के बाद दोबारा से वापस आएंगे, यहाँ पे अगली इनपुट सेलेक्ट करेंगे और फिर से ये दोबारा सारा प्रोसीजर चलाएंगे। तो जब ये सारे इनपुट्स एक दफ़ा एग्जीक्यूट हो जाएंगे तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये एक एपिसोड रन हुई है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि 4 दफ़ा लूप चलने के बाद जो है वो आपकी डिज़ायर्ड और एक्चुअल वैल्यूज़ एक जैसी हो गई हो, ये ज़रूरी नहीं है। आपने तब तक एग्जीक्यूट करते रहना है जब तक कि बिल्कुल एग्जैक्टली इसी पैटर्न के ऊपर ये चीज़ ना आनी शुरू हो जाए। ठीक है, अब इसकी हम एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमने थ्रेशोल्ड 0.2 देख लिया है, और जी जो है वो हमारे पास ये है कि अगर इनपुट से 0.2 थ्रेशोल्ड है, अगर 0.2 से बड़ा होगा तो आप 1 कर देंगे, अगर 0.2 के बराबर या उससे छोटा होगी वैल्यू समेशन की तो हम उसको 0 कर देंगे। जो हमारे y की इक्वेशन है वो ये है कि उस पर g का फंक्शन अप्लाई होगा और उसके इनपुट में समेशन है। सो बेसिकली जो आई एन है इट इज़ इक्वल टू डब्ल्यू ऑफ आई एक्स आई। यहाँ पे चूंकि हमारे पास x 2 है तो ये सिंपली इक्वल हो जाएगा, फॉर करंट सिचुएशन इट विल बी इक्वल टू x1 w1 प्लस x2 w2। ये इक्वेशन हमारी जो है वो बनेगी। इसी तरह से अगर वेट चेंज होने हो तो उनकी ये इक्वेशंस होंगी। तो अब हमने क्या किया, लास्ट स्लाइड में मैंने आपको कहा था कि जो वेट्स हैं वो 0.5 और -0.5 अज्यूम कर लें, तो वो अभी हम चेंज कर रहे हैं। हम जो इनिशियल वेट्स हैं वो 0.3 और -1 रख के जो है एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास स्टार्टिंग वेट्स ये हैं तो y ऑफ x अब मैं कैलकुलेट करने लगी हूँ, ये इक्वेशन होगी। तो y ऑफ x मेरे पास हो जाएगा g ऑफ 0.3 मल्टीप्लाई बाय x1 और ये x2 हो जाएगा, तो 0 और -0.1 मल्टीप्लाई बाय 0, तो ये वैल्यू हो जाएगी g ऑफ 0, और थ्रेशोल्ड फंक्शन के मुताबिक जो है ये आउटपुट 0 आ जाएगी क्योंकि इट इज़ लेस देन 0.2, तो हमारे पास y ऑफ x ये आ जाएगा। डिजायर्ड ये है, एक्चुअल भी ये है, एरर 0 है। वेट जो है वो नए हमारे पास जब हम इधर आएंगे एरर 0 है, तो आप इसके ऊपर जब अप्लाई करेंगे तो ये सेम ये वैल्यू आ जाएगी, तो इट मीन्स के 0.3 और -0.1 ही रहेगा। नेक्स्ट टाइम ये वैल्यू अगेन जिनसे हमने चेक करना है यही रहेगा। y ऑफ x को रिकैलकुलेट करेंगे, y ऑफ x जब कैलकुलेट होगा तो इट विल बी 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0 -0.1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये हो जाएगा g ऑफ -0.1, और स्टिल इट इज़ लेस देन 0.2 तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 है, एरर 0 है, डिजायर्ड माइनस एक्चुअल, और वेट चेंज अगेन नॉट रिक्वायर्ड। नेक्स्ट टाइम अगेन सेम वैल्यूज के ऊपर चेक होना शुरू होगा। अब y दोबारा कैलकुलेट होगा, y ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ 0.3 मल्टीप्लाई बाय 1 -0.1 मल्टीप्लाई बाय 0। आप इसको पॉज करके ये टेबल खुद भी फिल आउट करें, तो तब तक मैं इसको सॉल्व करती हूँ। सो इट विल बी g ऑफ 0.3, अब नाउ इट इज ग्रेटर देन 0.2, तो जो g ऑफ दिस वैल्यू विल बी 1, तो अब ये 1 आ गया। अब जो एरर है हमारे पास -1 आ गया, 0 -1, तो ये -1 हो गया। इसका मतलब है कि अब ये इक्वेशन जो है वो हमें सेम वेट्स नहीं देगी, चेंज रिक्वायर्ड है। तो वेट्स को दोबारा कैलकुलेट करेंगे हम, और ये हमारे पास आएगा
جو ویٹس ہیں ان کو میں ورٹیکل اسٹرکچر میں اگر لے لوں تو فی الحال یہ بنتے ہیں 0.3 -1. یہ اولڈ ویٹس ہیں پلس الفا ہمارے پاس کیا ہے، ہمارے پاس الفا تھا 0.1 اور ایرر ہے ہمارے پاس -1 اور ایکس ہے ہمارے پاس اس ٹائم پہ 1 اور 0. تو اگر میں ان کو دیکھوں تو یہ بنتا ہے -0.1 اور -0.1 اور 10 اگین 0.3 -0.1 اور آپ ملٹیپلائی کریں تو یہ بن جائے گا آپ کے پاس -0.1 اور 0 اور آپ اس کو مائنس کریں گے میٹرکس تو یہ بن جائے گا 0.2 اور یہ بن جائے گا آپ کے پاس -0.1. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے نیو ویٹس جو ہیں وہ یہ بن گئے. سو میں نے اب آپ کو جو ملٹیپلائی کر کے دکھایا وہ میں نے آپ کو ویکٹرز کے تھرو جو ہے وہ ویٹ چینج کیا، تو آپ اس کو سمپل ایکویشنز کے تھرو بھی کر سکتے ہیں، بھی پاسبل ہے. تو اب اس کا مطلب ہے ویٹ ہمارے چینج ہو گئے، اپڈیٹ ہو گئے ہیں. نیکسٹ ٹائم اب یہ اوریجنل ویٹس بن جائیں گے، پھر دوبارہ سے وائی کیلکولیٹ ہوگا اور وائی جب کیلکولیٹ ہوگا تو ہمارے پاس ویلیو آئے گی 1 × 0.2 اور -0.1 × 1 تو یہ بن جائے گا جی آف 0.2 -0.1 تو یہ 0.1 بن جائے گا اور یہ ویلیو جو ہے وہ 0 ہو جائے گی. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارے پاس یہاں پہ جو ہے وہ 0 آ گیا اور ڈیزائرڈ اس میں اسٹل فرق ہے، ایرر جو ہے وہ 1 ہو گیا. اب اگین ویٹ چینج ریکوائرڈ ہے، تو جب ویٹ چینج ہمارے پاس ریکوائرڈ ہوگا تو ہم اپنے اولڈ ویٹس اس ٹائم پہ ہمارے پاس 0.2 اور -0.1 ہے، وہی سیم بات، ایرر آپ کا 1 ہو گیا اور آپ کا جو ایکس ہے وہ آپ کا 1 ہو گیا. تو آپ کی جو میٹرکس جو آپ کے جو بن رہے ہیں وہ کچھ یوں بن جائیں گے 0.1 اور آپ کے جو نیو ویٹس ہوں گے دے ول بی 0.3 اور 0.2. ٹھیک ہے. سو یہاں پہ اب میں لکھ دوں گی 0.3 اور 0.2. اب یہاں پہ ایک ایپک جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے. اب ہم کیا کریں گے، اس کو دوبارہ سے سٹارٹ کریں گے آن، کیونکہ اس وجہ سے کیونکہ ہم ویٹس چینج کرتے جا رہے ہیں اور ہماری آنسرس بھی ظاہر چینج ہوں گے. ہو سکتا ہے یہ ویٹس چینج کرنے سے انیشیل آنسرس خراب ہو جائے، تو آپ اس کو ایگزیکیوٹ کرتے جائیں گے جب تک کہ کنورج نہیں کر جاتا. میں ایک آئٹریشن اور چلا دیتی ہوں، اس کے بعد پھر آپ خود ہی کر لیں. سو یہاں پہ ہمارے پاس ڈیزائرڈ ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہے اور اب ویٹس جو ہیں وہ 0.3 اور 0.2 ہو جائیں گے. تو اب آپ وائی آف ایکس کو ری کیلکولیٹ کریں گے تو وہ جی آف 0 ہو جائے گا اور جی آف 0 اگین 0 ہے تو یہ آنسر سیم رہے گا. ایرر 0 ہے، ویٹ چینج آپ کے جو ہے وہ نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، اینڈ سو آن. تو جب آپ اس کو فل آؤٹ کرتے جائیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے سیکنڈ ایپک ہے، یہ تھرڈ ہے، یہ فورتھ ہے، یہ ففتھ ہے اور یہاں پہ فائنلی ادھر بھی آپ دیکھیں کہ آپ کی تھرڈ ایپک میں بھی ویلیو صحیح نہیں آ رہی، ڈیزائرڈ کے برابر نہیں آ رہی. یہ جو فائنل ایپک ہے اتنی آئٹریشنز کے بعد آپ کی ڈیزائرڈ اور وہ سیم ہو جاتی ہیں، تو یہاں پہ آپ کی جو ایگزیکیوشن جو ہے وہ سٹاپ ہو جائے گی. یہ بات ہم نے یاد رکھنی ہے کہ ہم صرف ماڈلنگ کر رہے ہیں، وہ ٹی وی والی ماڈلنگ نہیں کر رہے ہیں، ہم ایکچولی میتھمیٹیکل ماڈل بنا رہے ہیں، نیورل نیٹ ورک کو برین کی میپنگ اس کے ساتھ کر رہے ہیں. تو اس نے ہم نے ہائی لیول پہ دیکھا ہے کہ جو ہماری آؤٹ پٹ ہے وہ 3 چیزوں پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے، ان پٹ ویکٹر کے اوپر، ویٹ ویکٹر کے اوپر اور تھریش ہولڈ کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہے. تھریش ہولڈ کو میں نے بولڈ پتہ نہیں کیوں لکھا ہوا، یہ بولڈ نہیں ہے، یہ چونکہ ایک سنگل ویلیو ہے، یوں کہہ لیں یہ فنکشن ہے لیکن یہ ویکٹر نہیں ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں، بیسکلی ٹریننگ کرتے ہیں. ٹریننگ ہم نے وہ کیا جو ابھی پچھلی سلائڈ پہ ہم نے کیا، جس میں ہم نے ویٹس کو ایڈجسٹ کیا ہے. ہم نے آئیڈیل ویٹس کی طرف سچویشن لے کے جانی ہے جب آپ کی آؤٹ پٹ ڈیزائرڈ کے ایکول ہو جائے. تو بیسکلی ہم یہ تو نہیں کر پائیں گے کہ ایگزیکٹلی دماغ کو ماڈل کر رہے ہیں، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں. تو یہ اپروکسیمیشن ہے، یہ ساری جو ماڈلنگ ہے اپروکسیمیشن ہے. اس میں جو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کئی ایسے فیکٹرز دماغ میں چل رہے ہوتے ہیں، وہ ہم نے اس میں اکمپنی نہیں کیے ہوئے. اب ہم پرابلم کو تھوڑا سا ڈفرینٹ طریقے سے سالو کریں گے. سو یہاں پہ اب میں تھریش ہولڈ کی بات نہیں کروں گی، اب میں بائس کی بات کروں گی. اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ بائس از اکول ٹو مائنس تھریش ہولڈ، اور ہم نے اس کی ایکویشن بھی ایک چیک کر لی تھی جس میں ہم نے کہا تھا کہ جو آپ کی فائنل آؤٹ پٹ ہے وہ کس کے ایکول ہوگی، وہ جو ہے وہ 0 کے ایکول ہوگی ایف اگر آپ کی جو ایکویشن ہے یہ والی
جس میں سمیشن آف دس اور ایکس آئی تھا پلس 22 از لیس دین اور اکول ٹو 0 اور 1 جو ہے وہ ادروائز اگر وہ گریٹر دین ہے تو پھر یہ ہو جائے گا. یہ ہم نے ایکویشن دیکھی تھی. اب اس کے حساب سے جو کچھ نوٹیشنز ہیں کچھ ریپرزینٹیشنز ہیں اس میں 22 جو ہے وہ نوٹ کے اندر بھی لکھتی جاتی ہے. تو کرنٹلی جو ہے وہ نوٹ کے اندر لکھی ہوئی ہے. تو آپ اس کو پاز کر کے چیک کریں کہ یہ نیورل نیٹ کر کیا رہا ہے. سو میں اس کو یہاں پہ آپ کو بتاتی ہوں کہ ایکچولی میں اگر میں اس کو ایکس کے اوپر سالو کرنے لگی ہوں. سو ایکس ہم آپ کے پاس کیونکہ 2 ہیں تو اس کا مطلب پاسبل ویلیوز جو ہیں وہ یہی ہو سکتی ہیں. تو اگر میں اس کو 0 0 کے اوپر ٹیسٹ کرتی ہوں تو اکارڈنگ ٹو دا ایکویشن جو ہمارے پاس ہے میں اس فنکشن کو جی کہہ دیتی ہوں. تو جی از اگر ہم اس کو اپلائی کرتے ہیں اپنی ان پٹ کے اوپر تو یہ ہو جائے گا -2 انٹو 0 اور پھر پلس -2 انٹو 0 اور فائنلی ہم 22 کو کیا کریں گے اس کے اندر ایڈ کر دیں گے جیسے ہم نے کہا تھا. تو یہ جو ویلیو بن جائے گی اٹ ول بی +3. اس کا مطلب ہے کہ سنس اٹ از گریٹر دین 0 تو اس کی آؤٹ پٹ جو ہے وہ 1 ہوگی. اسی طرح سے اگر میں اس کو 0 1 کے اوپر چیک کرتی ہوں تو یہ میرے پاس ویلیو ہو جائے گی 0 -2 +3. تو اگین یہ جو ہے اس کی آؤٹ پٹ 1 ہو جائے گی. سملرلی اگر میں اس کو 1 اور 0 کے اوپر چیک کرتی ہوں تو 1 اور 0 کے حساب سے اس کو میں دیکھوں تو یہ ویلیو ہو جائے گی -2 +0 اور +3. اگین اس کی جو آؤٹ پٹ ہے فائنل وہ 1 ہو جائے گی. اور اگر میں اس کو 1 کے اوپر چیک کرتی ہوں تو یہاں پہ میرے پاس آ جائے گا g of -2 +3 تو اٹ ول بی g of -1 جس کا مطلب ہے کہ اس کی ویلیو 0 ہو جائے گی. اٹ مینس کہ یہ all ones اور ایک 0 اس کے اگینسٹ. تو اگر آپ اس کی ویلیو کو چیک کریں تو یہ کس کی ہے یہ ایکچولی میں اٹ از نینڈ آپریشن. تو اب اس کو اب ہم آگے دیکھتے ہیں. سو یہ وہ والا سرکٹ بن گیا ہمارے پاس نینڈ کا جو یوز کرتے ہوئے ہم سم اور کیری کو جنریٹ کر رہے ہیں. یعنی اب ہم تھوڑی سی کمپلیکس پرابلم کی طرف چلے گئے ہیں. سو میں اس کو سالو نہیں کروں گی لیکن آپ کو ایک آئیڈیا ضرور دے رہی ہوں کہ آپ جب ایک نیورل نیٹ آپ نے ڈیولپ کر لیا ہے اور یہ جو نیورل نیٹ جو آپ کو گیون ہے یہ نینڈ آپریشن کا نیورل نیٹ ہے یہ ہمیں سمجھ میں آ گئی ہے. تو اگر ہم نے اسی نینڈ آپریشن کو یوز کرتے ہوئے اگر سم اور کیری والا کام کرنا اور سم اور کیری والا کام کیا تھا کہ 2 ان پٹ جب ہم سم کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے یعنی کہ یہ جو ہے x1 اور x2 کو اگر آپ سم کریں گے تو آپ کی آؤٹ پٹ کیا آئے گی یہ آ جاتی ہے 1 اور یہاں پہ 1 0 ہے تو یہ 1 اور اگر 1 1 کو آپ سم کریں تو آپ کی آؤٹ پٹ جو ہے وہ 2 ہوتی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ادھر 0 آئے گا اور 1 آپ کا کیری آؤٹ چلا جائے گا. تو ایک آپ کا کیری آؤٹ بھی ہوتا ہے جو ان سارے کیسز میں 0 ہے اور اس کیس میں اسپیسیفکلی 1 ہے. یہ آپ کا سم ہے اور یہ آپ کا ان پٹس ہیں جو آپ نے پہلے پڑھے ہوں گے. اس میں ہمارے پاس کیری ان بھی ہوتا ہے تو وہ 3 ان پٹ بن جاتا ہے ہمارے پاس. تو اب اگر ہم نے اپنا ایڈر بنانا ہو تو ہم اسی ایڈر کو بنانے کے لیے ہمیں آئیڈیا ہے کہ ہم نینڈ گیٹس کو جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں. تو یعنی کہ اب جب یہ ایک نینڈ گیٹ ہے اس کی ریپرزینٹیشن یہ ہے کیونکہ ہمیں یہ پتا ہے کہ اینڈ کو ہم ایسے ریپرزینٹ کرتے ہیں اور نینڈ کو ہم اس طریقے سے ریپرزینٹ کرتے ہیں. اور اگر ہم ان سب کو کمبائن کریں ان کے جو اگر آپ یہ سرکٹ سالو کرنے کے بعد اس کی ڈائیگرام بناتے ہیں اس کو نینڈ امپلیمنٹیشن میں کنورٹ کر دیں تو وہ کچھ یہ شکل نکل آئے گی. اب اس کو اگر آپ نے نیورل نیٹ کے تھرو سالو کرنا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جو ایگزسٹنگ آپ کے جو نیورون اسٹرکچر ہے نینڈ کا آپ اس کو اگر اس طرح سے کنیکٹ کریں گے تو یہ آپ کا نینڈ آپریشن جو ہے وہ نینڈ آپریشن کے ساتھ سم اور کیری بٹ والا جو ہے نا وہ کام آپ کا سٹارٹ ہو جائے گا. تو اب آپ یہاں پہ دیکھیں ادھر ایک انٹرسٹنگ بات وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو یہ والا نیورون ہے اس کے اندر ان پٹ جو جا رہی ہیں وہ سیم نیورون سے جا رہی ہے. جو بات میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ کیا ہم نے یہ ابھی تک کہیں پہ نہیں کیا کہ ہم سیم نیورون سے جو ہے نا وہ 2 ان پٹس ایک ہی نیورون کو پاس کر دیں. تو یہ نوٹیشن میں تو نہیں ہے لیکن اس کا ایک ورک اراؤنڈ یہ ہے کہ ہم نے تو یہی فیصلہ کیا تھا کہ ایک ان پٹ سے ایک ہی آؤٹ پٹ باہر آ سکتی ہے ایک نیورون سے. تو یہ اس کو ہم ریپلیس کر کے اگر سنگل لائن بنا دیں تو وہ سنگل لائن کا ویٹ اگر ہم ڈبل کر دیں تو وہ ایک ہی بات ہو جائے گی. ٹھیک ہے. سو شاید آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہو کہ ہمیں یہ جو پرسیپٹرون کے کیس میں اسپیسیفکلی ہم نے کہا تھا کہ ایک یونٹ نیورون سے ایک آؤٹ پٹ باہر آتی ہے یہاں سے 2 آ رہی ہیں تو ہم اگر 2 کا والا مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کو ایک ہی لائن بنا کر اس طرح سے بھی پاس کر سکتے ہیں. تو یہ کچھ نوٹیشنز میں یہ الاؤڈ ہے.
تو یہاں پہ میں ملٹی لیئر کے اوپر ابھی ہم جا نہیں رہے، اس کی ڈیٹیل ڈسکشن نہیں کر رہے، پر میں آپ کو ایک رف اسکیچ دے رہی ہوں کہ اس طریقے سے آپ نیورونس کو کنیکٹ کر کے ایک ملٹی لیئر نیٹ ورک بھی بنا سکتے ہیں، جس میں ایک یہ لیئر بھی ہے کہ سیکنڈ لیئر بھی ہے اینڈ سو آن. تو اس طرح سے ہماری یہ جو آپ کی جو فائنل ڈائیگرام ہے وہ کچھ یہ والی شکل جو ہے وہ اختیار کر جائے گی. لاسٹ بات ہمارے پاس یہ رہ گئی ہے کہ پرسپٹرون کی ہم نے جو کلاسیفیکیشن والا کنسیپٹ دیکھ لیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا یہ جو ہمارے پاس جیسے پہلے ہم نے لینئر کلاسیفیکیشن کی تھی کہ ہم لائن ڈال کے جو ہے وہ پلس والی کلاسز کو اس طرف کر لیں اور نیگیٹو والی کلاسز کو اس طرف کر لیں، تو کیا پرسپٹرون یہی کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ تو ہمارے اینڈ کیس کے کیس میں جہاں پہ ہمارے پاس کچھ یہ والی ویلیوز تھیں، تو اس کیس میں ہمارے پاس کیا ہو رہا تھا، اگر میں 1 کو پازیٹیو کلاس لے لوں اور 0 کو نیگیٹو لے لوں، میں اس کو اگر اس طرح سے لکھ دوں اور اس کو گراف کے اوپر پلاٹ کر کے اگر میں دیکھنا چاہوں، لیٹس سے یہ -1 ہے، یہ 1 ہے اور ادھر 1 ہے اور ادھر جو ہے وہ -1 ہے، تو جو 0 0 کے کیس میں ہمیں یہ والا پوائنٹ ملتا ہے، 0 1 کے کیس میں ہمیں یہ والا پوائنٹ ملتا ہے، یہ نیگیٹو پوائنٹ ہے، میں اس کو لال کلر کر دیتی ہوں، اور 1 اور 0 کے کیس میں ہمیں یہ والا پوائنٹ ملتا ہے، اور جو 1 1 کے کیس میں ہمیں یہ والا پوائنٹ ملتا ہے. تو اب جو پرابلم یہ ہے، جو کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ کلاسیفائی ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے. تو اگر تو آپ یہ ان کے درمیان میں ایک اسٹریٹ لائن ڈرا کر لیں تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ لینئرلی پاسبل ہے، یہ لینئر کلاسیفیکیشن ہو سکتی ہے. اگر ہم کہیں کہ اس لائن سے اس طرف والی ویلیوز جو ہیں وہ پازیٹیو ہوں گی اور اس لائن سے نیچے والی جو ویلیوز ہیں وہ نیگیٹو ہوں گی یا 0 ہوں گی، جو بھی کلاس آپ اس کو اسائن کرتے ہیں، تو یہ لینئر کلاسیفیکیشن ہے. اس کا مطلب ہے کہ جب آپ نے لینئر کلاسیفیکیشن کرنی ہو تو آپ کو ایک ڈیسیجن باؤنڈری ڈرا کرنی پڑتی ہے. اب یہی ڈیسیجن باؤنڈری جو ہے وہ ڈرا کرنا وہ کس کا کام ہے؟ ہمارے پاس پرسپٹرون کا کام ہے، کیونکہ وہ بھی کلاسیفیکیشن کر رہا ہوتا ہے اور کلاسز کو سیپریٹ آؤٹ کر رہا ہوتا ہے. تو جو لائن کی ایکویشن ہے وہ ہمارے پاس کچھ اس طرز میں بنتی ہے، اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہماری جو ویٹ کی ایکویشن ہے وہ کچھ یہ شکل اختیار کری ہے. تو اگر آپ اس کو اس کے ساتھ کمپیئر کریں تو یہ دونوں ہی لائن کی ایکویشنز بنا رہی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ پرسپٹرون جو آپ کا ہے وہ لینئر کلاسیفیکیشن کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا مین گول کیا ہوتا ہے کہ ایک پرپینڈیکولر ڈرا کرنا دونوں کے بیچ میں، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک آپ کا ویٹ کا ویکٹر ہوگا، ایک آپ کا ان پٹ کا ویکٹر ہوگا. اگر آپ کے ویٹ کا ویکٹر اور ان پٹ کے ویکٹر کا ڈاٹ پروڈکٹ 0 ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کی آئیڈیل ڈیسیجن باؤنڈری وہاں پہ ڈیولپ ہو جاتی ہے. اس کے اوپر فردر ڈیٹیلز آئیں گی، وہ ہم کمنگ لیکچرز میں دیکھیں گے. آپ کو یہاں پہ میں ایک پرابلم دیتی ہوں جو زور کی ہے. آپ نے یہ کرنا ہے کہ پرسپٹرون سے جو ہے وہ زور کا فنکشن امپلیمنٹ کرنا ہے، اور آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا یہ جو ہے وہ لینئرلی سیپریبل ہے کہ نہیں. تو آپ پہلے یہ کریں کہ زور کے فنکشن کے جو پوائنٹس ہیں وہ آپ دائرہ ان پٹس آپ پہلے اسپیسیفائی کر لیں، پھر اس کے اگینسٹ جو اس کی آؤٹ پٹ بنتی ہے وہ آپ نے مینشن کر دینی ہے. پھر اس کا گراف بنا کے دیکھیں کہ کیا یہ لینئرلی سیپریبل ہیں. اگر یہ لینئرلی سیپریبل نہیں ہیں تو پھر جو ہے وہ اس کا مطلب ہے کہ کیا یہ پرسپٹرون جو ہے اس کو لرن کر پائے گا کہ نہیں. تو آپ پرسپٹرون کے وہی سیم ایگزیکیوشن ٹرائی کریں اور اس کوشچن کا آپ آنسر دیں. تو جو منسکی اور پیپرڈ کا جو پیپر ہے وہ پہلے ہی ایک انفارمیشن جو ہے وہ شیئر کر چکا ہوا ہے کہ پرسپٹرون جب کیونکہ بنا تھا اس کی ہائپ اچھی خاصی ڈیولپ ہو گئی تھی، جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ لوگ سمجھتے تھے کہ اب بس جو ہے وہ انسان اس سٹیپ پہ پہنچ گیا ہوا ہے کہ جو ہے وہ سب کچھ وہ فتح کر لے گا اور ساری چیزیں جو ہے وہ ریکگنائز کر لے گا. تو یہ جو ہائپ ہے یہ پھر منسکی اور پیپرڈ کے پیپر نے جو ہے نا وہ آ کے توڑی تھی، جس کو انہوں نے بتایا تھا کہ یہ یونیورسل نہیں ہے اور یہ سب کچھ ریکگنائز نہیں کر سکتا.